السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی وعلیکم السلام آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ الامام خلف رجل من رعیتہ. حدیث کا نمبر ہے 785 اور باب کا معنی ہے صلاۃ الامام، امام کا نماز پڑھنا. یہاں پر امام سے مراد حکمران ہے. حکمران یعنی حاکم کا نماز پڑھنا خلف رجل من رعیتہ، اپنی رعایا میں سے کسی ایک آدمی کے پیچھے. حاکم کا نماز پڑھنا اپنی رعایا میں سے کسی ایک شخص کے پیچھے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں آخر صلاۃ صلاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع القوم صلی فی ثوب واحد متوشحا خلف ابی بکر رضی اللہ عنہ. آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے ساتھ پڑھی، صلی فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھی، متوشحا، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے کو لپیٹے ہوئے تھے. کپڑے کو لپیٹ کر، ایک ہی کپڑا تھا کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا، خلف ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے. یہ توشح، یہ جو بولا جاتا ہے، یہ چادر کو اس طور پر لپیٹنا کہ اس کی گرہیں آ کر سینے کو لگیں، یعنی سینے کے اوپر آ کر گرہیں باندھ دینا. تو یہ کپڑے لپیٹنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کا ایک نام ہے متوشحن. آسان لفظوں میں ترجمہ کریں تو یہ کریں گے کہ کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، اور وہ نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ یا 3 اشخاص کے لیں کہ جن کے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. 3 اشخاص، بلکہ 2 تو شخص ہیں اور تیسرے فرشتے جبریل علیہ السلام. جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو اس سے واپسی پر دوسرے دن جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 دن تک نماز کے اوقات سکھانے آئے تھے. تو جبریل علیہ السلام امامت کرواتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے 2 دن تک. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا. اور تیسرے نمبر پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے غزوہ تبوک کے موقع پر نماز پڑھی. غالباً غزوہ تبوک ہی ہے، اور اس موقع پر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے چلے گئے تھے فجر کی نماز میں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی دیر ہو گئی تو اس موقع پر صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کھڑا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت رہ گئی تھی، آپ نے وہ رکعت کھڑے ہو کر دہرائی. تو اس حدیث سے استدلال ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے اور حاکم بعد میں آتا ہے تو وہ رعایا میں سے کسی عام شخص کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے. حدیث کے اندر مسئلہ بالکل واضح ہے. اگلی حدیث ہے 786. اس میں یہ ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابا بکر صلی للناس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں تھے، یعنی صحابہ کرام کے درمیان صف میں کھڑے تھے. بہرحال اس حدیث کی یعنی یہاں پر تو انہوں نے ایک ٹکڑا دیا ہے، کافی طویل حدیث ہے. تو اس حدیث سے بھی اسی باب کے تحت قائم اور اس باب کے تحت لانے کا مقصد یہی ہے کہ حاکم رعایا کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، بلکہ وہ آپ کی آواز کو دوسروں تک پہنچا رہے تھے کیونکہ آپ بیمار تھے. جی ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو نماز پڑھی تھی تو اس میں اختلاف ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ جب یہ حدیث اوپر والی 785 اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، یہ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی اوپر والی حدیث سے استدلال لیا گیا ہے، جو انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، کہ یہ اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں بلکہ مأموم تھے، یعنی مقتدی تھے. پھر اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز دوسروں تک منتقل کر رہے تھے.
راجح بات کیا ہے؟ مسئلہ جب مختلف ہی ہے تو اس میں راجح مرجو کی بات نہیں ہے، اتنا تو صحیح سند سے ثابت ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بہرحال مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اپنی رعایا کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ امامت الزائر، اگلا باب ہے یہ ہے کہ زیارت کرنے والے کی امامت۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں پر امامت نہ کروائے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پر اس کو امامت کروانا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ایک صورت یہ ہے کہ جو زیارت کرنے والا ہے وہ حاکم ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ محکوم ہے، اس صورت میں زیارت کرنے والا امامت کروائے گا۔ اسی طرح جو زیارت کرنے والا ہے وہ مرد ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ عورت ہے۔ اب وہاں پر اگر نماز پڑھنا پڑ جائے، عورت چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم کسی بھی لحاظ سے اگر اس کو زیارت کرنی پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ وہ عورت کی اقدام میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو جو جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کے اوپر فوقیت حاصل ہو۔ فوقیت کیسے؟ کہ وہ عالم ہو اور جس کے جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو زیارت کرنے والا ہے وہ بڑا ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ چھوٹا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کچھ خصوصیت حاصل ہو تو پھر تو زیارت کرنے والا امامت کروائے، مگر نہ جو صاحب البیت ہے تو پھر اسی ہی کی یعنی ذمہ داری ہے اور اسی ہی کا حق ہے کہ وہ زیارت کروائے، وہ امامت کروائے۔ شیخ زیارت سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی کے گھر پہ تھوڑی دیر کے لیے مہمان بن کے جاتے ہیں تو اس کو بھی زیارت کہیں گے؟ جی ہاں، اسی ہی کو زیارت کہا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی کسی سے ملنے کے لیے جائے تو اسی ہی کو زارا یزور کا معنی ہوتا ہے کسی کو جا کر دیکھنا، حال احوال پوچھنا، خیر و عافیت معلوم کر لینا، تو یہ سب زیارت کے اندر داخل ہے۔ جی کیا چیز؟ جی ہاں، اگر زیارت کرنے والا حاکم ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ محکوم ہے تو پھر زیارت کرنے والا امامت کروائے گا۔ زیارت کرنے والا اگر مرد ہے، جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ عورت ہے، تو زیارت کرنے والا امامت کروائے گا۔ اسی طرح زیارت کرنے والا اگر عالم ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ جاہل ہے تو پھر زیارت کرنے والا امامت کروائے گا۔ لیکن اس آخری صورت میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو صاحب البیت ہے تو وہ زیارت کرنے والے کو خود کہے، یعنی بندہ خود ہی اگر امامت کی جگہ پر کھڑا نہ ہو بلکہ جس کی زیارت کی جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس تیسری صورت میں، پہلی دو صورتوں میں تو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی نے ہی جو ہے وہ امامت کروانی ہے، جبکہ تیسری صورت میں کہ جب زیارت کرنے والا عالم اور صاحب البیت جاہل ہو تو اس صورت میں صاحب البیت عالم کو کہے کہ آپ امامت کروائیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ مسجد چلے جائیں، بالکل، لیکن اگر وہاں مسجد نہ ہو تو، یا پھر یہ ہے کہ اگر نفل نماز پڑھنا چاہیں تو اس صورت میں بھی، یا کوئی اور صورت جیسے بارش ہو گئی یا کوئی اور صورت ہے کہ جہاں پر نماز جو ہے وہ گھر پڑھنی پڑ جائے۔ شیخ آپ نے کہا کہ اگر جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ عورت ہے تو اس کی بھی امامت کروائیں گے حاکم؟ دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ جس کی زیارت کی جا رہی ہے اگر وہ عورت ہے اور زیارت کرنے والا مرد ہے، مثلا ایک مرد اپنی بہن کے گھر جاتا ہے، اب وہاں پر نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، تو اس صورت میں کون امامت کروائے گا؟ مرد کروائے گا، یہ مطلب ہے، واضح ہے؟ عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 787، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زار احدکم قوما ولا یصلین بهم، صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ جب زیارت کرے تم میں سے کوئی ایک کسی قوم کی، فلا یصلین بهم، تو ہرگز انہیں نماز نہ پڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں جو ہمارے سامنے حدیث ہے اس کے الفاظ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ زیارت گھر کے اندر ہو، اگر وہ مسجد کے اندر ہے یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ جمع ہیں تو وہاں پر بھی اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے طور پر امامت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ مأموم بنے اور وہاں پر جو ایک باقاعدہ ذمہ دار متعین ہے نماز کے لیے، جو ایک مستقل امام ہے، تو اسے ہی نماز پڑھانی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ تین اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ پہلے نمبر پر وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور پانچوں اور اپنے مولا کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مولا اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص کہ جو کسی قوم کو امامت کرواتا ہے اور وہ اس کی امامت سے راضی ہیں، چاہے وہ مستقل امام ہو یا زیارت کرنے والا۔
اگر کوئی شخص کسی قوم کو امامت کرواتا ہے اور وہ اس کی امامت پر راضی ہیں تو ایسا بھی شخص قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوگا، بلندی پر ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جو دن اور رات میں 5 مرتبہ آزان دیتا ہے، نماز کے لیے پکارتا ہے۔ یہ صحیح یہ جو روایت ہے جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو امامت کروائے مگر ان کی اجازت سے۔ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ کسی قوم کو ان کی اجازت کے بغیر امامت کروائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یعنی اجتماعی دعا کرواتے ہوئے اپنے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے پوری قوم کو چھوڑ کر، تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ان سے خیانت کی۔ جس طریقے سے اجتماعی دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا اگر کروائی جائے مثال کے طور پر، تو اس موقع پر جو امام ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ جمع کے صیغے استعمال کرے، یہ نہ کہ یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، یا مجھے یہ عطا فرما، یا مجھے شفا دے، بلکہ وہ عمومی الفاظ کا استعمال کرے کہ جس میں دعا مانگنے والے سارے کے سارے شامل ہوں، الا یہ کہ اگر وہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اب قرآن کی آیت کو اسی طرح بندہ پڑھے اور اس صورت میں نیت جمع کی ہو۔ جیسے ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مخصوص دعا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ انہی الفاظ کو ادا کرے جو الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے۔ اور پھر اگر قرآن کریم کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ دعا ہے تو اس میں جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے تو بندہ انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، لیکن نیت یہ ہو کہ اس میں وہ سب کو شامل کر رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ عام دعائیں ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کے اندر بھی جو دعائیں ہیں تو ان کے عدد جو وہ جمع کے صیغے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر بھی کر سکتا ہے۔ جی ہاں، حرم میں امام انا کننا بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ تو بہرحال پھر یہ قرآن کریم کی آیت سے ہٹ کر ہو جائے گا، یعنی یہ یوں سمجھے کہ قرآن کریم کی دعا ہے لیکن وہ اس کو تلاوت کے طور پر نہیں دعا کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر قرآن کریم کی آیات کو بطور دعا کے پڑھیں تو دو آیات کو، اگر دعا دو آیات پر مشتمل ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر، کچھ نے تو بہت سختی کی اور کہا کہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، بھلے اس کو اجازت بھی دے دیں، لیکن حدیث کے اندر جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہ اس کا بہرحال جواز موجود ہے کہ اگر وہ اجازت، کیونکہ احادیث کے اندر اس کے بعد کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اجازت طلب کی نماز پڑھنے کی، حالانکہ وہ حاکم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا اجازت طلب کرنا یہ بتاتا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو نماز کی امامت زیارت کرنے والا کرا سکتا ہے۔ امامت الاعمى، نابینا کی امامت کروانا۔ نابینا شخص کیا امامت کروا سکتا ہے؟ حدیث کا نمبر ہے 788، عن عتبان بن مالک عن محمود بن الربیع ان عتبان بن مالک كان يؤم قومه وهو اعمى، کہ بے شک عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو امامت کروایا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ نابینا تھے۔ وانه قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها تكون ظلمہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اندھیرا ہوتا ہے، والمطر والسیل، اور کبھی بارش ہوتی ہے، والسیل، اور کبھی سیلاب ہوتا ہے، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، اور میں ایسا شخص ہوں کہ جو کمزور نگاہ والا ہوں، مطلب نابینا ہوں۔ فصلی بنا، فصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی مکانا اتخذہ مصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر کے اندر نماز پڑھائیں ایک جگہ پر، تو میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں۔ فجاء رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقال این تحب ان اصلی، آپ نے فرمایا کہ تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھاؤں لگا تمہارے لیے؟ فاشار الی مکان من البیت، تو انہوں نے گھر میں سے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، فصلی فیہ رسول اللہ، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حدیث کے جو راوی ہیں صحابی عتبان ان کا نام ہے۔ دوسری سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی امامت کروائی جاتی تھی، مصلی موجود تھے، اگرچہ جمعہ صرف وہیں ہوتا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے مصلی موجود تھے کہ جہاں پر لوگ اپنے دور پر جمع ہو کر اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ بس اوقات وہ مصلی اس لیے بنائے جاتے تھے
تاکہ وہ خواتین وہاں پر جمع ہو کر نماز پڑھیں، یا پھر کہ جب بارش ہو یا اس طریقے کی صورتحال ہو کہ بندے کا گھر سے نکلنا مشکل ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، تو اس صورت میں وہ وہاں پر جمع ہو کر وہ نماز پڑھ لیں۔ تو اس حدیث میں یہاں سے اجازت مل جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ نماز سے باجماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کے لیے پیچھے رہنا جائز ہے، بالخصوص جب سیلاب ہو یا پھر بہت زیادہ اندھیرا کہ راستہ سجائی نہ دیتا ہو، یا پھر یہ کہ بارش ہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارے عام طور پر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی، الا یہ کہ بارش ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اتنا اندھیرا بھی نہیں ہوتا عموماً، اور نہ ہی اتنا کوئی طوفان ہوتا ہے۔ عرب میں جو طوفان ہوتا تھا ایک تو یہی کہ جو بارش کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی ریت کا طوفان، وہ ابھی بھی جو وہ آتے رہتے ہیں کہ انسان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابی نے بتایا وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تو اپنے عیوب کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، اپنے عیوب کو بتلانا، الا یہ کہ بطور وصف کے ہو، بطور تعریف کے ہو، جیسے بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنا مسئلہ پیش کرنے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے فتویٰ طلب کیا، تو اس صورت میں اپنا عیب بتلانا جائز ہے، وگرنہ بغیر کسی سبب کے اپنے عیوب کو ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ کہ یہ شکوہ شکایت نہیں ہے جو شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور وہ اپنی بیماری کی شکایت لوگوں کے سامنے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو پہلے سے بڑھ کر بہتر شفا عطا فرماؤں گا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیماری کا تذکرہ ہر ایک کے سامنے بلا وجہ نہ کریں، الا یہ کہ ضروری ہو۔ جی شروع سے صحیح صحیح، ہاں ٹھیک ہے، مستقل نابینا ہو یا بعد میں جو ہے اس کی نظر چلی گئی ہو، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اور اس میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ ایک صحابی نے دعوت دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نابینا صحابی کی دعوت کو قبول کیا۔ اور اس میں یہ بھی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اگر سے یہاں پر نہیں ہے تو دیگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی اس کا ذکر کیا تھا، کہ پھر ایسی صورت میں امام کے لیے جائز ہے، حکمران کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں پر جائے تو اپنے ساتھ کچھ دوست و احباب کو لے کر جائے، اور پھر وہاں جو لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کام مشروع ہے کہ پھر وہ آئیں اور آ کر علماء کی اور اس طرح حکمرانوں کی گفتگو آ کر سنیں۔ پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی تو یہ نفلی نماز تھی، اور نفلی نماز جو ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ اگر دن کے وقت بھی اگر انسان نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا رات کے وقت، تو پھر اس کے لیے یہ بات بہتر ہے کہ وہ نفلی نماز 2 رکعتیں کر کے ہو۔ تو یہاں پر اس حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ فی بیتی مکانن، میرے گھر میں ایک جگہ پر نماز پڑھیں، تو ایک جگہ کو عبادت کے لیے خاص کرنا تو منع آتا ہے۔ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بندہ اپنے آپ، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی جس طرح اونٹ کا باڑا ہوتا ہے نا، تو اونٹ کے باڑے کی طرح جس طرح اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ خاص بنا لیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جبکہ یہاں پر صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر میں ایک مخصوص کونے میں نماز پڑھیں اور میں وہیں پر نماز پڑھوں گا، تو پھر کیا جواب ہے؟ 2 حدیثیں ہیں نا، اس حدیث میں کیا ہے کہ ایک مخصوص جگہ پر نماز پڑھیں، میں وہیں نماز پڑھوں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل مصلی ایک جگہ پڑھنے سے، ایک جگہ پر نماز کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تطبیق یوں ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک جگہ کو خاص کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ مسجد کے اندر ہے۔ مسجد کے اندر انسان ایک جگہ کو عبادت کے لیے خاص نہ کرے، جہاں جہاں اس کے لیے ممکن ہو اپنی جگہ تبدیل کرے۔ اس کے پیچھے 2 حکمتیں ہیں، ایک حکمت تو یہی کہ جہاں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو زمین اس کے لیے گواہی دے گی، اور دوسری یہ کہ بندہ ریاکاری سے بچ جائے گا۔ اس کے دل کے اندر شبہ پیدا ہو سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بس میری جگہ ہے، اور جس نے مجھے تلاش کرنا ہو وہ اگر پہلی صف کے پیچھے، پہلی صف میں امام کے پیچھے آ کر دیکھے، میں اس کو مل جاؤں گا، یعنی یہ تو میری جگہ خاص ہے، اور لوگوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں تو فلاں کھڑا ہوتا ہے، تو لوگ اس کے لیے خود ہی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اس کے اندر ریاکاری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ان دونوں حکمتوں کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ کو خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امامت کے لیے تو خاص جگہ ہو سکتی ہے، اب ہر مرتبہ تو ظاہری بات ہے کہ امام مسجد کے اندر نہیں کہ آج مصلی یہاں بچھاؤ آج وہاں بچھاؤ، امامت کے لیے تو ایک ہی جگہ ہے۔ جی ہاں، گھر کے اندر ایک حصے میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے، اور یہیں سے بھی جو ہے وہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جائز ہے، اور ایک جگہ کو خاص کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی صفائی ستھرائی کا زیادہ اہتمام کر سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ والی حدیث نہیں، اس حدیث میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تو یہ منع تھوڑی ہے نا، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، یہ ہم نے نہیں کہا، نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو حدیث آپس میں ٹکرا رہی تھیں تو ان کے درمیان تطبیق پیش کی ہے۔ بالکل گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے،
نفل نماز کا، سنتوں کا، تہجد کا، اشراق کا، تو یہ اہتمام گھر کے اندر کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے امامت الغلام قبل ان یحتلم، بلوغت سے پہلے لڑکے کا امامت کروانا۔ حدثنی عمرو بن سلمۃ الجرمی قال، عمر بن سلمہ الجرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان یمر علینا الرکبان، ہمارے اوپر قافلے گزرا کرتے تھے، غیر مسلم بچہ تھا یہ، کہتے ہیں فنتعلم منہم القرآن، بس ہم ان سے قرآن سیکھتے۔ فاتا ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرے والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا۔ فقال لی امکم اکثرکم قرآنا، فرمایا کہ چاہیے کہ تمہیں امامت کروائے جو تم میں سے قرآن کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہو، یعنی جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ لیا امکم، چاہیے کہ تمہیں امامت کروائے اکثرکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ ہو، قرآن قرآن کے اعتبار سے، یعنی قرآن یاد کرنے کے لحاظ سے جو تم میں سے سب سے زیادہ ہے، چاہیے کہ تمہیں وہ امامت کروائے۔ فجاء ابی، بس میرے والد واپس آئے، لوٹ آئے ہمارے پاس اسلام قبول کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیا امکم اکثرکم قرآنا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ تمہیں امامت کروائے جو تم میں سے قرآن لینے کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے۔ فنظروا، بس انہوں نے دیکھا، فکنت اکثرہم قرآنا، انہوں نے دیکھا تو میں ان میں سے سب سے زیادہ تھا قرآن کے لحاظ سے، یعنی سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، اور وجہ اوپر ذکر کر دی کہ ہم قافلوں سے جا کر ملتے، قرآن کریم سنتے، زبان ان کی یہی تھی تو یاد کر لیا کرتے تھے۔ کہتے فکنت امہم، میں ان کو امامت کروایا کرتا تھا، وانا ابن 8 سنین، اور میں 8 سال کا تھا۔ دوسری حدیث میں اعمیٰ کی امامت کا ذکر ہے، اور یہاں نابالغ بچہ، جبکہ فقہ حنفی کہتی ہے کہ ان دونوں کی امامت درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائے بغیر انہوں نے بچے کو امام مقرر کر دیا تھا۔ کتنی کھوکھلی بات ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ نزول وحی کا زمانہ ہو اور کسی جگہ کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ چلے اور اللہ تعالیٰ بھی نہ بتائے اور معاملہ یوں ہی غلط چلتا رہے؟ ایسا تو ناممکن ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بچے کا، نابالغ بچے کا امامت کروانا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ بھی حدیث کہلاتی ہے، یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ کون سی حدیث؟ حدیث تقریری۔ جی، اس کے بارے میں عدلہ مجھے معلوم نہیں کہ اس بارے میں انہوں نے کیا گل افشانی کی ہے۔ شیخ آپ نے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ طہارت جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا، ہاں، اور اس کو پتہ نہیں سکتا تھا کہ نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جی، شیخ آپ نے احناف کے بارے میں کیا بتایا، وہ کون سی 2 چیزیں نہیں مانتے؟ ایک تو یہ کہ نابینا کا نماز پڑھانا یعنی امامت کروانا، اور دوسرا نابالغ بچے کا امامت کروانا۔ اور شیخ یہاں قرآنن جو لفظ ہے یہ ترکیب کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے؟ تمیز، اکثرکم کی۔ قیام الناس اذا رأوا الامام، لوگوں کا کھڑا ہونا جب وہ امام کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے مساجد کے اندر کہ لوگ ابھی امام کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تو وہ ہے نا کہ جو اس وقت داخل ہوئے کہ ابھی امام، یعنی ہمارے ہاں جو ٹائم ہوتا ہے نا تو عموماً ہوتا ہے، مینشن کیا ہوا ہوتا ہے کہ یعنی اتنے بجے نماز کھڑی ہوگی۔ تو اگر ایسی صورت ہے اور انہوں نے تحیت المسجد نہیں پڑھے اور آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں تو جواز نکلتا ہے کہ تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک کھڑے نہ ہوں کہ جب تک امام جو ہے وہ مصلی کی طرف نہ بڑھنا شروع کر دے۔ بس امام کو دور سے دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ امام بھی آتا ہے تو کھڑا رہتا ہے جب تک کہ پورا وقت نہ ہو جائے، اور پھر جب وہ مصلی کی طرف بڑھتا ہے تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو اور پھر اس کے بعد صف بندی کریں۔ اگر نابالغ کے مقابلے میں بڑی عمر والا حافظ نہ ہو لیکن امامت کے مسائل سے آگاہ ہو تو کون امام بنے گا؟ دیکھیں، جب جائز موجود ہے نا، جائز ہے، تو اس صورت میں حکم وہی ہے کہ امامت وہ کروا کے تو قرآن جس کو زیادہ یاد ہو۔ ٹھیک ہے۔ عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے یعنی آزان دی جائے، یہاں پر ندا سے مراد آزان ہے، فلا تقوموا، بس تم کھڑے نہ ہوا کرو، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو۔ آپ نے کھڑا ہونے سے کیوں منع فرمایا؟ جی، کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ آسان سی بات ہے، ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کسی عارضے کے لاحق ہونے کے سبب دیر سے آئیں اور یہ کھڑے کھڑے تھک جائیں، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بیٹھا کرو، اور پھر وہ دیکھنے والے کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ جب لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر مجبوراً اس کو آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے. تو اسی صورت میں ان کو بنا فرمایا کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک تھا تو وہ مسجد کے اندر ہی اس کا دروازہ کھلتا تھا، تو اس اعتبار سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مجھے دیکھو تو اس صورت میں تم کھڑے ہوا کریں. یعنی جب آپ حجرے سے باہر نکلیں تو پھر ممکن ہے کہ آپ کسی وجہ سے دیر سے نکلیں تو کھڑے ہونے کے سبب سے ان کو کوئی مشقت نہ ہو. ایک حدیث میں منع ہے کسی کے لیے کھڑے ہونے سے. تو یہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ امام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ امام صاحب آ گئے، کیا حال ہے، خیریت ہے، یا یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ پانچوں نمازوں میں امام کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے، یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا ذہن کام کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز سمجھ نہیں آیا. جو بندہ آپ کے 5 فٹ کے فاصلے پر ہے اس کو سمجھ نہیں آیا تو 15 فٹ والے کو کیسے آئے گی؟ شیخ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پچھلی حدیث ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ قافلے گزرا کرتے تھے. صحیح. شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے، جو بولیں. پچھلی حدیث ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ قافلے گزرا کرتے تھے، تو یہ مسلمان قافلے گزرتے تھے جنہوں نے ان کو قرآن سکھا دیا، یہ بات ہے؟ بالکل. قرآن کریم صحابہ کرام اپنے قافلوں کے اندر پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام کفار بچوں کو باقاعدہ بٹھا کر قرآن ہی پڑھایا کرتے تھے. بچوں کے اندر اتنی یعنی پک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز جو بار بار سنتے ہیں تو وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں. سورہ فاتحہ چھوٹا سا بچہ ہے، بار بار سنتا ہے، اس کو یاد ہو جاتی ہے. پھر ہمارے ہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ اسکرین استعمال کرنے کی وجہ سے یعنی دماغ کے اندر نا اس کی حفظ کرنے کی صلاحیتیں وہ ختم ہو رہی ہیں موجودہ دور میں. میں اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ تحقیقات سامنے آتی ہیں. تو ہماری جو بلکہ ہم اپنی اگر بات کریں تو ہم بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یعنی یاد کرنے کی صلاحیت ہے نا تو زیادہ اسکرین استعمال کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر نظریہ ارتقاء درست ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. سمجھتے نا نظریہ ارتقاء کو؟ پھر تو بچے میموری کے بغیر پیدا ہوں گے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر کہ کسی نے نا وہ اس طریقے سے کوئی ایپ آتی ہے، پتہ نہیں کیا اس کے اندر کرتے ہیں کہ لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ ووٹنگ ہو رہی تھی اور تقریباً جو ہے وہ یعنی 40% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی جو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذہب کے ذریعے سے. 47% لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یعنی اس کو یوں جان سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نظریہ ارتقاء درست ہے. جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے صرف مسلم معاشرے میں کتنے سارے ایسے ہیں جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ان کا اسلام کس کام کا کہ جب وہ اسلام کے جو یعنی جو بنیادی باتیں ہیں یعنی جو انسان کا پیدا ہونا اور مرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس پلٹ رہا، اگر اس کو ہی نہیں مانتے. نظریہ ارتقاء ایک یعنی ملحدانہ عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے. آگے حدیث سے الامام تعرض له الحاجۃ بعد الاقامہ. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص امامت کے لیے آتا ہے اور اقامت کہہ دی گئی اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر جائے، اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، مثلا اس کا وضو ٹوٹ گیا یا بعد میں اس کو یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا ہے، یا درمیان میں اگر کوئی شخص بات کرنے لگ گیا اور بڑی لمبی بات ہو گئی، تو کیا اقامت دوبارہ کہنی ہوگی؟ جس طریقے سے آپ گھروں کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے کہ پہلے یہ کام کر لو. آپ اقامت کہہ چکے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ وہ کام کرتے ہیں اور دوبارہ آ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا اقامت وہی کافی ہوگی یا دوبارہ اقامت کہنی ہوگی؟ فریش اقامت کہیں گے یا وہی؟ دوبارہ کہنی ہوگی. نہیں، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ کوئی عذر لاحق ہوا ہو. اگر بغیر کسی مقصد کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، بالفرض جیسے وضو ٹوٹ گیا یہ ایک عذر ہے، اچانک کوئی یعنی ضرورت پیش آ گئی یہ کوئی عذر ہے. لیکن اگر بغیر کسی سبب کے نا، تو جیسے کھانا سامنے آ گیا اور اگرچہ یہ بھی قسم کا عذر ہوتا ہے لیکن بندے کو طلب نہ ہو، اس نے پانی پی لیا، طلب نہیں تھی، دیکھا کہ کوئی بہن بھائی گھر میں کوئی چیز کھا رہا ہے، پتہ چلا ختم ہو جائے گی نماز ختم ہونے تک، اور اس نے پہلے سے جو ہے وہ ہلہ بول دیا اور اٹیک کیا اور اس میں کامیاب ہو گیا، تو ابھی کوئی عذر نہیں ہے. اگر کوئی عذر ہے تو وہ اقامت کافی ہے. الامام تعرض له الحاجہ بعد الاقامہ. امام کو حاجت پیش آ جائے اقامت کے بعد. اقامت کے بعد یہاں پر اذان نہیں، اقامت مراد ہے. نماز کی اقامت کہی گئی، پھر امام کو کوئی حاجت پیش آ جائے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو بڑا یہ مشہور واقعہ ہوا تھا علی الحدیفی حفظہ اللہ کا، جو مسجد نبوی کے امام ہیں. تو ان کو یا بعد میں یاد آیا کہ وہ باوضو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ انتظروا دقیقہ یا انتظروا دقیقۃ، اس طریقے سے انہوں نے کہا اور چلے گئے اور جلدی سے وضو کر کے واپس آ گئے. تو حنفیوں نے ہلہ بول دیا، یہ دیکھو یہ کیسے وہابی ہیں، اور جو نا وہ یہ امام نماز کے لیے پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو ملک سلمان کا فون آ گیا. کیا جھوٹ بولیں گے، دیوبندی جو نا وہ ندوی تھا کوئی انڈیا کا، کہہ رہا تھا کہ یعنی بس نبی کے امام کو ملک سلمان کا نماز پڑھاتے ہوئے فون آ گیا. تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ انتظروا دقیقہ، یعنی اس بیچارے غریب کو عربی بولنا بھی نہیں آ رہی،
تو کہہ رہا ہے کہ اتنا ضرور دقیقہ امام علی الحذیفی نے کہا اور اس کے بعد فون نکالا اور بلکہ سلمان سے بات کی، اس کے بعد دوبارہ نماز شروع کرا دی. یعنی کس قدر جھوٹا اور غلط بہتان ہے. تو یہ بہرحال بندے کی ایک تقوی اور برا ہے، یعنی اس کا ملامت وہ جو ہے وہ اس کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہمارے جیسا بالکل ایسی جگہ پر ہو جہاں دنیا دیکھ رہی ہو، بغیر وضو بھی بندہ پڑھا دے گا، پیچھے اگر پلٹے تو لوگ کیا کہیں گے، امامت سے فارغ نہ کر دیں کہ دیکھیں یہ تو پتہ نہیں بے ہوشی میں اٹھتا ہے اور نماز پڑھنے آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے وضو کیا کہ نہیں کیا. تو یہ ہے بندے کے اندر تقوی اور ورع کی بات ہے کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی اور وضو کرنے کے لیے چلے گئے. اب یہ معاملہ تو اللہ اس کا بندہ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے نا. عن انس رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی لرجل. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی فعیل کے وزن پر ہے، یعنی ناجن کے معنوں میں ہے ناجی، اور نجا ینجی، ٹھیک ہے نا، ناجن اسی سے ایک ہوتا ہے نجا ینجو نجات پا جانا، اور نجی ینجا نجا یعنی وہ سرگوشی کرنا، جس سے قرآن کریم میں ہے نا اس میں قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، نہیں کسی اور جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تو یہ سے معنی ہوتا ہے سرگوشیاں کرنا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے، پوری جماعت کھڑی تھی لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اقامت کہی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے. شاید ہوا ایسے ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہوں گے اور صحابہ کرام نے دیکھ کر صفیں درست کر لی اور اقامت کرنا شروع کر دی. اس دوران ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر آ کر کھڑا ہوا کرتے تھے، تو اس دوران وہ شخص آپ سے مل گیا اور اس نے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دی. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مخاطب ہوتا تھا اس کے حالات کی رعایت کیا کرتے تھے. بس اوقات دیکھتے کہ یہ شخص صبر کرنے والا نہیں ہے تو اس معاملے کو روک کر اور پہلے اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے. جیسے وہ آدمی جو دوران خطبہ آیا دعا کے لیے کہا پہ اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، یہ نہیں کہ چلو ٹھہر جاتے اور بعد میں داخل بھی اسی وقت ہوا، مطالبہ بھی کیا اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ایسے ہی دوران خطبہ ایک اور شخص آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرسی منگوائی، خطبے کو چھوڑا اور اسی دوران جا کر اس شخص کے سوالوں کے جواب دیے. تو حالات کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے ساتھ سرگوشیاں کی. کہتے ہیں فما قام الی الصلاۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف کھڑے نہیں ہوئے حتی نام القوم، یہاں تک کہ قوم سو گئی. اسی سے بھی استدلال ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ طاری ہو جاتی ہے، اگر بیٹھے بیٹھے، کیونکہ لیٹنے کا ذکر نہیں تھا، یہ لوگ سارے کے سارے یعنی نماز کے لیے تھے، تقریباً اقامت کا معنی کہ وہ کھڑے بھی ہو چکے تھے، لیکن اگر دوبارہ بیٹھ بھی گئے ہوں تو ایسی کیفیت تھی کہ وہ اونگنے لگے اور اونگ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اگر یہاں پر جو وہ ذکر نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دوبارہ اقامت نہیں کہلوائی بلکہ اسی ہی اقامت سے نماز پڑھائی. الامام یذکر بعد قیامہ فی مصلاہ انہ علی غیر طہارت، امام اس کو یاد آ جاتا ہے بعد قیامہ فی مصلاہ، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے انہ علی غیر طہارت، کہ بے شک وہ طہارت پر نہیں ہے، پاک نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حدیث کا نمبر ہے 792. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، وصف الناس، بس لوگوں نے صفیں بنائی. یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے اور دیگر حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھتے تو بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور اقامت کہتے، اقامت کہتے اس کے بعد لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اقیمت الصلاۃ فصف الناس، اقامت کہی گئی پھر لوگوں نے صف بنائی، صفوفہم اپنی صفیں، وصف الناس صفوفہم، لوگوں نے صفیں بنائی اپنی صفیں. وخرج رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حتی اذا قام فی مصلاہ، یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نماز پڑھنے کی جگہ کھڑے ہوئے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اپنے مصلی میں، ذکر انہ لم یغتسل، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی ایک بات بھول جائے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے جو شرائع ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں بھلا دی تاکہ لوگوں کے سامنے ان کے احکامات کو ظاہر کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام جو بھولے سے یا غلطی سے ہو گیا اور وہ نبی کو بتلا ہی نہیں گیا اور اسی صورت میں نماز پوری ہو گئی اور بعد میں کبھی پتہ ہی نہ چلا، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتیوں میں نماز پڑھائی، دوران نماز جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جوتیوں میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ نے دوران نماز جوتیاں اتار کر سائڈ میں رکھ دی اور صحابہ کرام نے بھی جوتیاں نماز کے اندر ہی اتار دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے نماز میں جوتی اتار دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تو اس لیے اتاری کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کی جوتی میں غلاظت لگی ہوئی ہے، تو یہ وجہ تھی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے بھی جبریل علیہ السلام کو بھیج سکتا تھا، لیکن دوران نماز بھیج کر یہ احکامات سکھلانے مقصود تھے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ جب اپنے مصلی میں کھڑے ہو گئے، ذکر تو آپ کو یاد آ گیا انہ لم یغتسل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل نہیں کیا، جو غسل واجب تھا، جنابت کا غسل. وقال للناس، تو لوگوں سے فرمایا
मकानकुम अपनी जगह पर रहना, मकानकुम अपनी जगह पर ठहरना। दो हुक्म हो सकते हैं, इससे मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो यही कि तुम जमात को छोड़कर मत जाना, या दूसरा मतलब ये था कि जिस तरीके से तुम खड़े हो इसी तरह तुम खड़े रहना। दोनों बातें मुराद हो सकती हैं। मकानकुम अपनी जगह पर रहना यानी जमात छोड़कर मत जाना, या दूसरा है कि जिस तरीके से तुम अभी खड़े हो इसी तरह खड़े रहना। तुम रजा इला बैती, फिर अपने घर की तरफ वापस लौटे। फखरजा अलैना, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम पर लौटे, हम पर निकले। यंतिफु रअसुहु, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सर मुबारक था वो कतरे टपका रहा था, यानी आपके सर मुबारक से गुस्ल की वजह से पानी के कतरे टपक रहे थे। इससे पता चलता है कि जो पानी इस्तेमाल किया हुआ हो अगर वो इंसान को दोबारा से लग जाता है तो वो नापाक नहीं है। जैसे आपने पानी से गुस्ल किया और गुस्ल किया हुआ पानी अगर वो किसी जगह जमा हुआ और वो आपको दोबारा पानी लग जाता है तो पानी नापाक नहीं है। फ़क़त असल, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल किया। व नहनु सुफूफुन, इस हाल में कि हम सफ की हालत में थे, यानी सफ़ें हमने तोड़ी नहीं थी। तो इस हदीस से भी मालूम होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और यहाँ पर उज़र है, इकामत कह दी गई थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा गए, गुस्ल किया, एक शरई उज़र था और वापस आ गए, तो अगर इकामत के दरमियान और नमाज खड़े होने के दरमियान इतना लंबा फासला हो जाए तो भी जायज़ है। जी जी हाँ, तहज़ीर, डराना, मफ़ऊल भी है, सही है। मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा कायदा जिक्र कर रहे हैं। तहज़ीफ, हज़फ, हाँ, यानी हज़फ का कायदा। हज़फ मतलब एक फेल जो है वो जैसे अलैकुम होता है, मकानकुम अय इल्ज़मू मकानकुम, अपनी जगह को तुम लाज़िम पकड़ लो। तो एक फेल जो कि हज़फ है ये उसका मफ़ऊल है। जी हाँ, यंतिफु का माना है कि पानी टपका रहा था, रसूहु आपका सर। यंतिफु फेल है और रसूहु ये इसका फाइल है। आपका सर पानी टपका रहा था मतलब पानी से कतरे टपक रहे थे। हम तो उर्दू में इस तरह कहते हैं कतरे टपक रहे थे, यानी कतरों को हम फाइल बना देते हैं, जबकि अरबी में यह है कि सर कतरे टपका रहा था। ठीक है, तो 3 मिनट बाकी बचे हैं और हदीस तवील है, हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। जी जी, दोबारा बोलिएगा कौन सा लफ्ज? तारिदु, अल इमाम तारिदु, ये फेल है। अल इमाम मुब्तदा है और तारिदु लहुल हाजतु बादल इकामा, उसको हाजत पेश आ जाती है इकामत के बाद। तारिदु नहीं, तारिदु फेल है, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, और अल हाजतु ये उसका फाइल है। इमाम को हाजत पेश आती है हाजत इमाम को, यूं है असल में तारिदुल हाजतु लिल इमाम, यूं है, या तारिदुल हाजतु अल इमाम, इमाम को हाजत पेश आती है। तारिदु वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, अल हाजतु इसका फाइल है, और अगर पहले हम तारिदु को लेकर आते हैं फिर अल हाजतु को और फिर इमाम को ले आते हैं तो इमाम मफूल बनेगा। दी शेख दूर एक सवाल बोलिए। अस्सलाम वालेकुम शेख, ये जो हदीस हमने अभी पढ़ी ये वही हदीस है जो उम्दतुल अहकाम में भी थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए देर की तो सैयदना उमर ने उनको बुलाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर जो है मुशक्कत का अंदेशा ना होता तो मैं उनको इस वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म देता, क्योंकि उसमें भी सर से पानी टपकने का जिक्र था, तो वहाँ से मुझे याद आया। क्या ये वही हदीस है या मुख्तलिफ वाक़या है? ये वाक़या उससे मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम पहले तशरीफ ला चुके थे, है ना, और बाद में जब इकामत खड़ी हो चुकी और दोबारा से वापस चले गए फिर दोबारा से वापस है, वो अलग वाक़या है और ये अलग वाक़या है। जी सर 788 हदीस थोड़ी सी वाज़ेह नहीं है, इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो अंधे का इमामत कराना कैसे साबित होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। अन्ना इत्बान इब्न मालिक कान या उम्महु, हदीस के शुरू के अल्फाज हैं कि वो अपनी कौम को इमामत करवाया करते थे, जैसा कि हमने जिक्र किया कि मस्जिद नबवी के अलावा भी कुछ मुसल्ले मौजूद थे कि जहाँ घरों के लोग जमा हो जाते और वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। इत्बान बिन मालिक कान या उम्मु कौमहु व हुवा आमा, वो अपनी कौम को इमामत करवाया करते थे इस हाल में कि वो नाबीना थे, तो यहाँ से इस्तेदलाल है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। शेख आपने पहले जब हम लोगों ने ऊँग के बारे में पढ़ा था कि एक जो कैफियत होती है ऊँगने की उसमें जो है वो वुजू नहीं टूटते हैं और एक में आपने कहा था कि वुजू टूट जाता है, तो वो दोबारा से बता देंगे? जो उंगने की कैफियत है जो उलमा जिक्र करते हैं कि जब इंसान अपने होश हवास में ना रहे, बिलखुसूस जब वो लेट जाए, अगर लेट कर उंगना तो उसमें वुजू के टूटने का ज्यादा एहतमाल मौजूद होता है। अगर बैठने का तो उसमें इंसान थोड़ा सा गाफिल हो जाता है लेकिन उसके हवास बहरहाल उसके कंट्रोल में होते हैं। अगर लेट कर उंगना हो तो उसमें वुजू टूटने का ज्यादा अंदेशा होता है। जी शेख आपने ये बताया ना कि गुस्ल का पानी अगर वापस लग जाए, ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई अभी इसी हदीस में आपने बताई है 792 में।
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر کے باہر نکلے تو آپ کے سر مبارک سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو وہ قطرے جب سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے تو ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے وہ زمین پر گریں گے، سارے کے سارے زمین پر نہیں گر سکتے، وہ آپ کے جسم پر ہی گر رہے تھے، کندھوں پر، آپ کے جسم مبارک پر، آپ کی پیٹھ پر. تو ان کے اندر جو پانی لگا ہوا تھا وہ استعمال شدہ پانی تھا. استعمال شدہ کیسے کہ ایک مرتبہ استعمال ہو گیا، پانی ایک مرتبہ استعمال ہو گیا، اب استعمال ہونے کے بعد بالوں سے ٹپکا اور جسم پر لگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ پانی پاک ہی ہے، چاہے وہ پانی اسی وقت لگے یا بعد میں لگے، تو وہ استعمال شدہ پانی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتا. لیکن ہم اس کو، وہ طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا، ہم اسے وضو کے لیے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. طاف ینطف یا علامت مضارع ہے، اور نون طافا یہ اس کے اصل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، جی المسألۃ الرابعہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب اس کے بعد حکم الماء المستعمل فی الطہارہ. جی یہ بھی پڑھ لیا تھا، جی بالکل. المسألۃ السادسہ ہے جی، المسألۃ السادسہ. پڑھیں گے آپ میں سے کوئی یا آن لائن میں سے کوئی پڑھنا چاہے؟ صفحہ رقم 4، صفحہ رقم 4، آثار الآدمیین جی وبہیمۃ الانعام، وبہیمۃ الانعام. جی المسألة السادسة أسأر الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنوب والحائز. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائز، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. بس جی. المسألة السادسة چھٹا مسئلہ، آثار الآدمیین، لوگوں کے جو ہے وہ جھوٹے، یعنی جو باقی بچا ہوا کھانے میں سے یا پینے میں سے اس کو جھوٹے کہا جاتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ بہیمۃ الانعام، اور چوپایوں کے جو جھوٹے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس حوالے سے سور جسے کہتے ہیں ہوا ما بقیہ، یعنی سور کی تعریف ہو رہی ہے. آثار اس کی جمع ہے اور سور مفرد ہے. سور کسی کہتے ہیں ہوا ما بقیہ، وہ ہے جو باقی رہے فی الانائی، برتن میں، بعد شرب الشارب، پینے والے کے پینے کے بعد، منہ اس سے. فالآدمی، بس انسان، طاہر، وہ طاہر ہے، پاک ہے. وسؤرہ، اور اس کا سور جو ہے جھوٹا، وہ طاہر، وہ پاک ہے. سواء کان مسلما او کافرا، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یعنی یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں کہ کافر پاک ہے، کافر ناپاک ہے، لیکن یہ ناپاکی یعنی ناپاک معنوی ہے، معنوی لحاظ سے وہ ناپاک ہے. خیر اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کافر جو ہے وہ عینی طور پر، ذاتی اور حسی طور پر وہ ناپاک ہے، بعض یہ کہتے ہیں، لیکن یہ قول مرجوح ہے. بلکہ راجح جو ہے وہ یہ ہے کہ کافر اور مشرک وہ ناپاک ہے، لیکن یہاں پر ناپاک معنوی ناپاک ہے، حسی یا عینی ناپاک نہیں ہے. اس میں کیا فرق ہے معنوی ناپاک اور حسی ناپاک میں، یعنی عینی ناپاک میں کیا فرق ہے؟ جو عینی ناپاک کہتے ہیں یعنی حسی طور پر وہ ناپاک ہے،
مثلا پیشاب پاخانہ وغیرہ، اب وہ کسی جگہ پر بھی ہاتھ لگ جائے یا کسی جگہ پر بھی لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ کافر عینی یا حسی ناپاک ہے، تو وہ ان کے نزدیک جو ہے کافر کے ہاتھ کے ساتھ دوسرے مسلمان کا ہاتھ ٹچ بھی ہو جائے تو اس کو دھونا پڑے گا، اس کے ہاتھ یا کسی مسلمان کی کسی بھی جگہ پر اگر ٹچ ہو جائے تو اس کو دھونا پڑے گا، اور اس کا پسینہ وغیرہ بھی جو ہے وہ ناپاک ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے یہاں ہے جو کہتے ہیں کہ وہ یعنی حسی ناپاک ہے۔ اس صورت میں جو بھی سامان ہم خریدتے ہیں کسی بھی کافر سے بھی، تو اس سامان کو بھی ہمیں دھونا پڑے گا کیونکہ وہ حسی کافر کا۔ لیکن راجح قول یہ ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ کافر یا مشرک وہ حسی کافر، وہ حسی ناپاک نہیں ہے، بلکہ وہ معنوی ناپاک ہے، معنوی ناپاک۔ اب معنوی ناپاک کا معنی یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کی وجہ سے جو ہے وہ ناپاک ہے، اور وہ ذات کے اعتبار سے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اب اس صورت میں اگر کوئی کسی کافر سے ہاتھ ملائے یا کوئی کافر کسی مسلمان کے کسی بدن پہ ہاتھ لگائے یا کسی کپڑے پہ ہاتھ لگائے تو وہ کپڑا ہاتھ لگانے سے ناپاک نہیں ہوتا، اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ کر کفر کی حالت میں، حالانکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور جب نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے اندر لا کر مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ اس کو باندھ لیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حسی ناپاک نہیں ہے، معنوی ناپاک ہے۔ ایک دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پیا ہے، ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پیا نبی علیہ السلام۔ اگر وہ حسی طور پر ناپاک ہوتی وہ عورت یعنی تو اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی نہ پیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر جو کہا ہے کہ طاہر سے مراد یہ ایسا نہیں کہ وہ کافر بھی مسلمان کی طرح ہر لحاظ سے پاک ہے، نہیں، کافر یا مشرک وہ معنوی ناپاک تو ہے، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے انما المشرکون نجس، یقیناً جو ہے مشرکین وہ ناپاک ہے۔ جی تو سواء کان مسلمن او کافرا، یہ مطلق طور پر نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو پاک ہے، یہ مطلق طور پر نہیں ہے۔ البتہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسی طور پر پاک ہے، معنوی طور پر کافر پاک نہیں ہے، مسلمان پاک ہے لیکن کافر پاک نہیں ہے۔ اور اسی طرح اہل علم نے یہ بھی بیان کیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یہود یا نصرانی عورتوں سے نکاح کرنے کی۔ اب اگر وہ حسی طور پر اگر ناپاک ہوتی تو اس صورت میں جو ہے وہ جو پسینہ وغیرہ اگر آ جائے یا جو بھی مطلب ہاتھ وغیرہ تر ہو جائے تو اس صورت میں مسلمان کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، یا اپنے جسم کو، اس کے جسم سے اگر خالی جسم کے ساتھ جو ٹچ ہو جائے تو دھونے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم نہیں دیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر یا غیر مسلم وہ ناپاک ضرور ہے لیکن معنوی ناپاک ہے، حسی یا عینی ناپاک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طيب وكذلك الجنوب والحائض، اسی طرح جنوبی شخص اور حائضہ عورت جو ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، ہاں یہ ناپاک نہیں ہے جب وہ مسلمان ہے، ناپاک نہیں ہے۔ وقد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق ثابت ہے یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قال فرمایا المؤمن لا ينجس، کہ مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا۔ یعنی مسلمان یہ جو ہے ہزاروں کے حساب سے بھی غلطیاں ہو تو اس مسلمان کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا، اس مسلمان کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک دفعہ میں کسی عالم کا جو ہے درس سن رہا تھا، بہرحال فیس بک پہ آیا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یزید پلید ہے، یزید کے بارے میں، بہرحال ان کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خاموش رہے، نہ تعریف کی جائے نہ اس کی مذمت کی جائے۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یزید پلید ہے، یہ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے کہا چونکہ اس کے بڑے بڑے جرائم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا یزید کافر ہے ان جرائم کی وجہ سے؟ تو وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے ان جرائم کی وجہ سے، تو وہ کافر تو نہیں ہو سکتا، گناہ گار ہو سکتا ہے اگر ثابت ہو تو، لیکن ثابت ہے یا نہیں اس پر بھی جو ہے کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے۔ لیکن قطع نظر اس سے اس کو اگر ثابت بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے پلید نہیں کہہ سکتا، وہ گناہ گار بڑے گناہ کے مرتکب ہو سکتا ہے اس وجہ سے، لیکن اس وجہ سے پلید کہنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اس سے میری بات ہوئی، پھر میں نے ان سے پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی۔ آگے میں نے ان سے کہا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا ہاں مسلمان تو ہے،
تو میں نے کہا جب وہ مسلمان ہے اور ان سے اگرچہ یہ غلطیاں اگر ثابت ہو جائیں بڑی بڑی غلطیاں، تب بھی اس چیز کو لے کر اس کو پلید تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور میں نے پھر اس کو کہا کہ ایک مسلمان سے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی مسلمان سے بڑی سی بڑی غلطیاں بھی ہو جائے لیکن وہ اگر دائرہ اسلام میں موجود ہے تو اس صورت میں اس کو پلید ہم نہیں کہہ سکتے. پلید کا معنی ہے نجس، نجس کا معنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ خبیث، بعض علماء نے بعض روات کے حوالے سے خبیث کہا. میں نے کہا خبیث کے حوالے سے کئی معنی ہے، لیکن جب پلید کہتا ہے تو پلید نجس کا ترجمہ ہی ہے اردو میں پلید، تو لہٰذا آپ اس کو ایسا مت کہیے گا. پھر آگے سے بہرحال وہ انہوں نے اپنے موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، لیکن دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھی. جی ہاں، تو اس طرح کے خواہ مخواہ جذبات میں آ کر باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس میں کوئی شک نہیں، یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ ایک مسلمان تھے، مسلمان ہونا ثابت ہے. اب کافر ہونا، مشرک ہونا کوئی ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اول جیش یغزون القسطنطنیہ مغفور لهم آیا، میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے. اور اس لشکر میں یزید موجود ہے، بلکہ یزید کی قیادت میں جو ہے قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا ہے. تو لہٰذا اللہ کے کام میں، اللہ کے معاملات میں ہم جذبات میں آ کر ہم اس طرح کے یعنی حکم لگانا کسی پر یہ درست نہیں ہے. جی بہرحال یہ ایک پلید کے حوالے سے آگے مسئلہ یعنی نکل گیا. وقد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہا کانت تشرب، یقیناً وہ یعنی پی لیتی تھی، پیتی تھی، من الانائی برتن سے، وہی حائض، وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی. فیاخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس برتن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لیتے تھے. اس کے بعد یہ فائے تعقیب فوری کہا جاتا ہے، اس فا کو فائے تعقیب للفور، ایک ہوتا ہے ثم، ایک ہوتا ہے فا. فا کا معنی ہے اس کے فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لیتے تھے. اگر ثم آ جائے تو ثم تراخی کے لیے یعنی اس کے کچھ دیر بعد، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے فوراً بعد اس برتن کو لے لیتے تھے، اس کو پکڑتے تھے. فیضع فاہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ مبارک اس پر رکھتے تھے. علی موضع فیہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے جگہ پر، جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ سے پیا ہے اسی جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ مبارک رکھ کر یعنی پانی پیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی تو یہ اس بات کی دلیل ہے، حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ سے منہ لگا کر پیتے تھے جس جگہ پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ رکھا تھا. جی وقد اجمع العلماء، اور یقیناً علماء نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، علی طہارت سؤر ما یؤکل لحمہ، یعنی علی طہارت پاک ہونے پر علماء نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے کس چیز کے پاک ہونے پر؟ سؤر ما یؤکل لحمہ من بہیمۃ الانعام، یعنی بہیمۃ الانعام یعنی چوپایوں میں سے وہ جانوروں میں سے وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کا جو باقی ماندہ چیزیں ہیں، کھانا ہو یا یعنی چارہ وغیرہ ہو یا اسی طرح پانی وغیرہ ہو، تو ان کے پاک ہونے پر تمام علماء نے اتفاق کر لیا. اب گائے نے جو ہے، گائے نے یا اونٹ نے کوئی کھانا کھایا باقی بچ گیا تو وہ بچا ہوا کھانا پاک ہے. وہ اسی طرح یا پانی پی لیا باقی بچ گیا تو بچا ہوا پانی بھی پاک ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، مسئلہ آگے آ جائے گا، مختصراً میں بتاتا ہوں، پھر آگے تفصیلی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے. اور کچھ مذاہب یہاں پر کہتے ہیں، فقہی مذاہب جی وہ ناپاک ہے کہتے ہیں، لیکن ان کا قول مرجوح ہے. راجح یہ ہے کہ ہر اس جانور کا گوشت جو کھایا جاتا ہے تو اس کا پیشاب پاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پاک کھایا جائے یا پیا جائے، یہ مطلب یہ نہیں ہے قطعاً. کچھ لوگ اس طرح کر کے یعنی لوگوں کو جو ہے مطلب اپنے موقف کی طرف قائل کرنے کے لیے اس طرح کے خواہ مخواہ کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ ہر پاک چیز وہ کھائی نہیں جاتی. مٹی پاک ہے، مٹی پاک ہے، تو مٹی کا یعنی کوئی کھاتا ہے مٹی؟ نہیں کھاتا. اسی طرح جو ہے اور بھی مثالیں موجود ہیں اس میں. جی ہاں. اما ما لا یؤکل لحمہ، لیکن وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کالسباع جس طرح کے درندے ہیں، والحمر اور گدھے ہیں، وغیرہا اور ان کے علاوہ، فالصحیح تو صحیح قول یہ ہے، صحیح موقف یہ ہے، ان سؤرہا یقیناً اس کا بچا ہوا چیز جو ہے، بچا ہوا پانی یا بچا ہوا کھانا،
ताहिरुन, वो पाक है। वला युअस्सिरु फिल मा, वो पानी में यानी पानी को मुतासिर नहीं करता, यानी पानी को नजिस या पलीत नहीं करता। वह भी खासतिन, और खुसूसन इदा कान अल माउ कसीरन, जब पानी ज्यादा हो। अम्मा इदा कान अल माउ कलीलन, लेकिन अगर पानी कम हो, वह तगय्यरा, और पानी का जो है कलर या पानी की बू या पानी का जायका अगर बदल जाए, बिसबबि शुरबिहा मिनहु, उस दरंदे के पीने की वजह से या उस गधे के पीने की वजह से या उस जानवर के जिसका गोश्त नहीं खाया जाता उसके पीने की वजह से अगर पानी मुतासिर हो जाए तो इस सूरत में वो पानी नापाक है, वो पानी नापाक है। फ़इन्नहु यनजुसु, तो वो नापाक हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह नमाज की बात है जी। बात समझ में आ रही है? अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा जी। अहले हदीस उलमा को आड़े हाथों लेते हैं। क्यों लेते हैं आड़े हाथों? किस वजह से? हाँ, जमात इस्लामी सिर्फ यानी यजीद पर हमला करते, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहरहाल बाज़ उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके बाज़ का जो है सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी गलत यानी गुफ्तगू की है। बल्कि उनके जो सरकर्दा है, बहरहाल अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, उन्होंने तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जो किसी मुसलमान के लिए, आम मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। तो अक़रिबा परवरी के हवाले से खामखा रवाफिज़ के शियों के प्रोपगंडे में आकर इन्होंने इस तरह की बकवास, मैं इसको बकवास ही कहता हूँ, क्योंकि जब एक सहाबी पर इस तरह की बातें करें तो वो बकवास ही है। तो उनको अल्लाह हिदायत दे, बहरहाल जो जमात इस्लामी वाले अगर कोई इस तरह की बातें करते हैं। शेख, ये यहाँ आपने बताया कि जो चौपाए हैं जिनका गोश्त खाया जाता है उनका झूठा पाक है और जिनका नहीं खाया जाता उनका झूठा भी पाक है, तो इसमें फर्क क्या हुआ ये समझ नहीं आया मुझे। जी, जिनका गोश्त खाया नहीं जाता उनका झूठा पाक, वो इसलिए कहते हैं, यानी ये असल में जो जिस जानवर का गोश्त नहीं खाया जाता उनका झूठा पाक है। ये पानी के साथ खास समझिए, पानी के साथ खास समझिए, और पानी जब कसरत से हो तो, क्योंकि एक हदीस है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक कुएं होता था, उसमें यानी कुत्ते भी आकर वहां से पानी पी लेते, गधे भी आकर पानी पी लेते, हदीस सही है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये पानी जो है पाक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उस हदीस की बिना पर अगर कोई ऐसा जानवर जो पानी वगैरह पीता है, पानी पीने के बाद उस पानी पर जो है कोई असर नहीं होता उसके औसाफ सलासा में से किसी वसफ में, तो वो झूठा जो है पाक है। बाकी अगर पानी कम हो और उसमें जो है अब तब्दीली आ जाए तो इस सूरत में वो नापाक है। इसी तरह पानी ज्यादा हो और यानी इन्हीं जानवरों की वजह से जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, अब उनके पीने की वजह से पानी अगर 2 लीटर यानी 2 कुल्ले से ज्यादा है, यानी 321 लीटर से भी ज्यादा है, तो उस सूरत में भी वो पानी नापाक है अगर औसाफ सलासा में से कोई वसफ में तब्दीली आ जाए, और वो भी यानी इन्हीं यानी जानवरों की वजह से जिनका गोश्त नहीं खाया जाता। जी, बात समझ आई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बाद। तो बात हो रही थी कि इंसान के झूठे और चौपायों के झूठे ये पाक है और ये नापाक नहीं है, इस पर गुफ्तगू हो रही थी। हाँ, अलबत्ता अगर वो जानवर जिसका गोश्त नहीं खाया जाता और उसके पानी वगैरह पीने से उस पानी पर असरअंदाज हो रहा हो, उसकी बू में या उसकी कलर में या उसके जायका में, तो वो पानी नापाक होगा। वो दलील उदाली का, और उसकी दलील अल हदीस अस्साबिक़, अब मैं खुद जो है पढ़ता हुआ जाता हूँ जो कि टाइम जो है कम है। अल हदीस अस्साबिक़, साबिक़ा हदीस है, वफ़ीही, और उसमें उस हदीस में अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुइला पूछा किया अनिल माई, पानी के बारे में। असल में लफ्ज़ अन्नहु का माना है, अन्नहु बेशक, शान ये है, ये माना है इसका लफ्ज़ी माना। और ये जो हु है इसको ज़मीर शान कहा जाता है इसलिए जी। लेकिन हम इसका जो है उमूमी तर्जुमा ये करते हैं, अन्नहु सल्लल्लाहु, बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा किया पानी के मुतालिक, वमा यनूबुहु, और जो उसके पास आता है, मिनद दवाब भी, यानी चौपायों में से, व सिबाई, और दरंदों में से, जानवरों में से और दरंदों में से। दवाब दाबत उनकी जमा, और दाबा जो है हर वो चीज़ जो ज़मीन पर, हर वो मखलूक जो ज़मीन पर चलती हो उसको दाबतुन कहा जाता है। ख्वाह वो यानी 2 पाँव से हो, ख्वाह वो जो है रेंगते हुए चले, जो भी हो, इनके लिए दवाब जो है इस्तेमाल होता है।
वस्सिबा और दरंदे। फ़क़ाल यानी नबी अलैहि सलाम से पूछा किया कि पानी के पास दरंदे भी आते हैं और आम जानवर भी आते हैं, तो आप उस पानी का क्या हुक्म है? फ़क़ाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा बलगल माउ कुल्लतैनी, जब पानी जो है 2 कुल्ले के बराबर हो। और कुल्ले के बारे में मैंने बताया था, ये कुल्लतु हजर, हजर कबीला नामी जो है एक कबीला है, वो उस वक्त जो है मटका वगैरह बनाते थे, तो उसकी तरफ जो है ज़्यादा शुर्रा है हदीस ने उसका जिक्र किया है। और इसकी मकदार भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये 321 लीटर बनता है मजमूई तौर पर। 160 लीटर और आधा लीटर यानी एक कुल्ले का, और 2 कुल्ले का जो है ये 321 लीटर बनता है। तो ये 2 कुल्ला बन जाता है अमूमी तौर पर। जब पानी 2 कुल्ले के हो जाए तो लम यहमिल खबसा, तो वो खबासत को नहीं उठाता, यानी वो नजिस या नापाक नहीं होता। वक़ौल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान फिल हिर्रती, बिल्ली के बारे में, वक़द शरिबत, और तहकीक उसने पी लिया था बिल्ली ने, मिनल इना, शायद इसमें बैटरी कम हो गई है शायद। बोले अन्नहु, और क्योंकि ये यशुक्कु तहर्रुज़ु, मशक्क़त होती है बचना, तहर्रुज़ कहते हैं बचने को, यशुक्कु मशक्क़त होती है, तहर्रुज़ु बचना, मिनहा उससे, फिल गालिबी गालिब तौर पर बिल्ली वगैरह से जो है बचना ये मुश्किल होती है, मशक्क़त होती है। इसलिए भी चूंकि शरीयत आई है लिरफ़इल हरज वल मशक्क़ा, मशक्क़त और हरज को जो है ख़त्म करने के लिए। अब अगर उसके जूठे को भी अगर उसको नापाक करार दिया जाए तो इसमें मशक्क़त होती है उम्मत के लिए। फलौ कुलना बिनजासति सूरिहा, अगर हमने कह दिया बिनजासति सूरिहा, इसके जूठे की नजासत के बारे में, नापाकी के बारे में, वो वजूब गस्ल अशिया, और चीज़ों को दोहने के वाजिब होने के बारे में अगर हमने कह दिया, लकान फी ज़ालिका, तो ज़रूर होगा इसमें मशक्क़तुन, मशक्क़त, तो इसमें मशक्क़त होगी। वही मरफ़ूअतुन, मशक्क़त को उठाई गई है अनिल उम्मत, अन हादिल उम्मती, इस उम्मत से। अम्मा सूरुल कल्बी, लेकिन कुत्ते का जूठा, फ़इन्नहु नजिसुन, तो वो नजिस है, नापाक है। कुत्ते का जूठा जो है नापाक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 मरतबा उस बर्तन को धोने का हुक्म दिया जिसमें कुत्ते ने मुंह लगाया हो, और पहली मरतबा मट्टी से उसको साफ किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। बाज़ रिवायत में आखिरी मरतबा भी आया है, लेकिन इसमें बेहतर यह है, और जबकि ज़्यादा रिवायत में पहली जो है ये ज़्यादा बेहतर है, और रिवायत भी इसमें इस लफ्ज़ से ज़्यादा आई है। और दूसरी बात, इसमें एक अकली तौर पर भी ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब पहली मरतबा उसको मट्टी से साफ किया जाता है तो इसके बाद 6 मरतबा जब उसको धो लिया जाता है तो ये बाद में और ज़्यादा धोना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उसको आखिर में अगर मट्टी से धो ले तो क्या होता है, मट्टी से धोने के बाद फिर पानी से धोने की ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा मट्टी से शुरू में धो लिया जाए। और बाज़ मुनकिरीन हदीस किसी दौर में इस हदीस को लेकर बाकायदा नाउज़ु बिल्लाह यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर तान तशनीह करने की कोशिश की और मजाक और इस्तेज़ा करने की कोशिश की बाज़ मुनकिरीन हदीस ने। लेकिन जब तिब्ब हदीस ने यानी मेडिकल ने भी, साइंस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि कुत्ते के लुआब में एक कुछ ऐसे जरासीम जो है पाए जाते हैं जो दुनिया के केमिकल से धोने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हटा, फिर जब मिट्टी से साफ किया गया तो वो जरासीम अल्लाह के फजल से वो खत्म हुआ उस बर्तन से। तो जब मेडिकल ने इस बात की या साइंस ने इस बात की तस्दीक कर दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये मुनकिरीन हदीस इनकी ज़बान बंद हो गई। तो ये जो मुनकिरीन हदीस है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस होने की हैसियत से इनकी ज़बान बंद नहीं हुई,
بلکہ انہوں نے میڈیکل پہ یا سائنس پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کی زبان کو تالا لگ دیا اور ان کی زبان بند ہو گئی. تو ان کا جو ہے ایمان سائنس پہ زیادہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی نسبت. اب دیکھ لیجئے تو نیا میڈیکل نے بھی مطلب طب حدیث نے بھی سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بالکل برحق ہے. اور اس پر ہمیں بہت اہم درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب حدیث صحیح روایت سے ثابت ہو تو اس پر مکمل طور پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. جی کہہ رہے تھے اب یہ کیا بات ہوئی، اس کو یعنی مٹی سے دھو کر اس میں اور زیادہ اس میں میل کچیل داخل کیا جائے، اس برتن میں مٹی ڈال کے اس میں یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اس طرح کے انہوں نے یعنی اپنے حساب سے انہوں نے تعین و تشریح کرنے کی کوشش کی. حالانکہ پانی ہر چیز کے لیے جو ہے، ہر گندگی کے لیے جو صفائی کی جاتی ہے وہ پانی اس کے لیے کافی ہے، اور ہر گندی سی گندی چیز کو پانی جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے. لہٰذا مٹی سے دھونا یہ کیا بات ہوئی، عقل نہیں مانتی ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. اس پر بھی بات کی تھی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه، جب مکھی تم میں سے کسی پینے کی چیز میں آ جائے تو اس کو ڈبو لو. فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء أو في الآخر دواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں اس کا علاج ہے فرمایا نبی علیہ السلام. تو انہوں نے اس حدیث کو لے کر بھی اچھا خاصا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی اس دور میں، اور کہا کہ وہ پینے کی چیز یا پانی یا چائے یا دودھ وغیرہ اگر اس میں وہ مکھی اگر گل نہیں گئی ہو اس میں تو اس کو مزید ڈبو کر اس میں گلا دیا جائے اور اس کو مزید جو ہے اس میں یعنی مکھی کا ذائقہ اس میں شامل کیا جائے. یہ کیا بات ہوئی، اس کو تو آرام سے نکال دینا چاہیے اور اس یعنی پانی کو بھی گرا دینا چاہیے. اب یہ کون سی حدیث ہو گئی جس میں اس طرح کی باتیں قرآن تشریح کرنے کی کوشش کی. پھر جب سائنس نے اور طب حدیث نے جب اس بات کی تصدیق کر دی تو ان کی زبانیں وہاں پر بھی بند ہو گئی، رسوا ہو گئے یہ لوگ سارے. جی اور مسلسل رسوا ہوتے جا رہے ہیں اللہ کی مدد سے. طيب اما سور القلب فإنه نجس، لیکن کتے کا جوٹا وہ نجس ناپاک ہے. وكذلك الخنزير، اور اسی طرح خنزیر بھی. اما القلب، لیکن کتا فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقینا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کا برتن اس کو جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اذا یا پاک کیا جاتا ہے اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا منہ لگائے، کتا اس میں منہ لگائے اپنی زبان کو نکالے اور چاٹے، تو یغسلہ 7 مرات، کہ اس کو دھو لے 7 مرتبہ. اولاہن بالتراب، اس کا پہلا جو ہے پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھو لیا جائے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کتے کا جوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے، پلید ہے. یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ میں بیان کر دوں، اگر کتا جو ہے کسی کپڑے پر منہ لگا لے تو وہ اس کو 7 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر جو فرمایا ہے وہ برتن کے ساتھ فرمایا ہے، اور کسی کھانے کی چیز کے ساتھ یا برتن کے ساتھ اس میں منہ لگائے تو اس کے لیے فرمایا. باقی اگر کسی کپڑے پہ لگ جائے یا کسی کے ہاتھ پہ اگر اس کا منہ لگ جائے تو اس کو دھو لیا جائے، لیکن اس میں جو ہے مٹی سے دھونا یا 7 مرتبہ دھونے کے حوالے سے کوئی روایت جو ہے اس طرح کی نہیں آئی ہے. تو اس طرح کی روایات کو اسی حکم کے ساتھ خاص کیا جائے جہاں پر روایتیں آئی ہیں. وَأَمَّا الْخِنزِيرُ، لیکن خنزیر فَلِنَجَاسَتِهِ، اس کی نجاست کی وجہ سے، اس کی مکمل نجاست کی وجہ سے، وَخُبْثِهِ، اور اس کی خباثت ہونے کی وجہ سے، وَقَذَارَتِهِ، اور اس کی گندگی ہونے کی وجہ سے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یقیناً وہ پلید ہے. یہ تو قرآن میں ہے، تو معلوم ہوا کہ خنزیر جو ہے وہ پلید ہے، لہٰذا خنزیر کا جوٹا وہ بھی ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا. وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہ وما ینوبہ، وما ینوبہ، اور جو ناب ینوبہ کا معنی ہے جو اس پر آ جاتا ہے، یعنی باری باری سے جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں ناب ینوبہ. نوبہ، نوبہ کہتے ہیں باری کو، باری کو. ٹھیک ہے، جی نوبہ سے. جی جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. آپ نے خنزیر کے بارے میں بتایا، اگر خنزیر اگر جیسے قلتین سے پانی زیادہ ہو اور وہاں سے خنزیر پانی پی لے مثال کے طور پر، تو پھر اس کا پھر کیا حکم ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے درندوں کے بارے میں بتایا تو یہ سمجھ میں نہیں آئے. کہ اس میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ قلتین سے زیادہ ہے، خنزیر نے پانی پی لیا، پینے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس کی اوصاف ثلاثہ میں، تو وہ پانی پاک ہے. جی جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ تو شیخ ہمیں زیادہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پانی کا رنگ، بو اور اس کا ذائقہ نہ تبدیل ہو، یعنی ہم عام طور پہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں اور کسی
جی جی پینے کی وجہ سے بھی یہی دیکھ رہے ہیں، تو اصل معاملہ ہمارا پانی کی اوصاف ثلاثہ کو دیکھنا ہوگا. اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف اگر اس میں تبدیلی واقع ہو گئی، خواہ پانی زیادہ ہو یا کم ہو، تو اس صورت میں وہ پانی جو ہے اس نجاست کی وجہ سے اگر اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی تو وہ پانی ناپاک ہے. اور اگر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو پھر وہ پانی پاک ہے، بشرط کہ 2 قلے سے زیادہ ہو. اگر 2 قلے سے کم ہو اور اس میں تبدیلی واقع نہ بھی ہو جائے تب بھی وہ ناپاک ہے. لیکن بلی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. بلی اگر معاملہ ایسا نہیں. جی جی کم بھی پی لے تو پاک. جی ہاں. اچھا شیخ، یہ جو جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا بولو براز وہ بھی نجس ہے؟ جی جو جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا بول و براز وہ سب نجس ہے، ناپاک ہے. جی اور کوئی سوال؟ میرا ایک اور سوال ہے، جیسے کتے کا اگر بعض اوقات کپڑوں میں جیسے اس کا جسم کا آپ کے کپڑے لگ جائے تو وہ کیا پھر آپ نے بتایا کہ اس کپڑوں کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر اس کا تھوک لگ جائے تو بھی اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا دھونا مطلب ایسی ایک دفعہ دھونے، یا مطلب یہ تھوڑا کلیئر نہیں ہو رہا تھا. ہاں اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے. بہرحال اس کو 7 مرتبہ یا مٹی وغیرہ سے اس کو دھونے کے حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے. شیخ صاحب یہ شکاری شدہ ہے وہ کتوں کا جو ذکر ہے کہ وہ بھی اپنا لگاتے ہیں شکار پر اور مالک کے لیے وہ شکار کرتے ہیں، اور اس میں حدیث میں آتا ہے، تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیں آپ. اس پر روشنی ڈالیں تو پھر ٹائم بہت آگے نکل جائے گا. دوسرے استاد کا حق میں کھا رہا ہوں ابھی. بہرحال وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی شکاری کتے کو آپ نے بھیجا ہے اللہ کے نام لے کر اور اس نے شکار کیا کسی جانور کو، یعنی مطلب ہرن وغیرہ کو، تو اس صورت میں وہ ہرن جو ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس نے وہاں سے کچھ کھایا نہ ہو. اگر اس نے بھی کھایا ہو اس سے تو اس صورت میں اس کو نہیں کھانا چاہیے. اور اسی طرح یا آپ نے اس کو ایسا ہی بھیج دیا اللہ کے نام لیے بغیر، تو وہ اگرچہ اس نے شکار کر لیا اور وہ آپ کو ہرن آپ کو مردہ حالت میں مل گیا تو اس کو آپ کو جو ہے کھانا جائز نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. باقی کتا اگر کہیں منہ لگا دیتا ہے اس ہرن پہ اور وہ آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑ دیا اور اس نے شکار کر لیا، تو اب وہ اس نے اپنے لیے نہیں کھایا لیکن اس کا لعاب اور اس کا منہ اس شکار یعنی ہرن وغیرہ پر اس نے اپنا منہ لگا دیا ہے، تو اس صورت میں اس کو آپ نے 7 مرتبہ نہیں دھونا ہے، بلکہ اس کو آپ نے جس طریقے سے دھونا ہے وہ یہی ہے کہ اچھی طریقے سے اس کو دھو لے اور اس کے بعد اس کو کھا لیجیے گا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اس کو کاٹ کر پھینکنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے، آپ اس کو کاٹ کر نہ پھینکیں بلکہ اس جگہ کو اچھی طرح دھو کر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ ایک سوال ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ان کا پیشاب جو ہے وہ نجس نہیں ہے، مطلب ان کا جو اگر ایسے جیسے قربانی اب آ رہی ہے اس کے جانور خریدنے جاتے ہیں اور اس جانور کے بکرے کے یا گائے کے پیشاب کے کچھ چھینٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں، تو آیا اس کپڑوں میں نماز پھر ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، اس میں نماز ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اورینا اور یعنی قبیلے کے جو کچھ لوگ آئے تھے اور عقل کے تقریباً 7 لوگ مدینے میں آئے تھے، ان کو مدینے کی آب ہوا موافق نہیں ہوئی، بیمار ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگے بھیجا جہاں پر صدقہ کے جو اونٹ وغیرہ اونٹنیاں وغیرہ تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں کے اونٹ کے اونٹنیوں کے پیشاب اور ان کے دودھ پی لے، اور انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت مند ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. ایک تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کو پینے کا یہ مشورہ دیا، حکم دیا اور انہوں نے پی لیا. دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا فی مرابد الغنم، جہاں پر بکری وغیرہ کو جو ہے جمع کر کے رکھا جاتا ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھ لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. تو لہٰذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے بکریاں جہاں پر اس کو یعنی باندھ کے یا اس کو جمع کر کے رکھی جاتی ہے تو وہاں پر وہ پیشاب وغیرہ کرے گی، تو اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز پڑھنے کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا سوال آخری ہوگا، آپ کا سوال آخری ہوگا. اچھا شیخ صاحب، عموماً لوگوں کا رویہ یہ دیکھنے میں آتا ہے، اور ہم لوگ بھی جب پڑھ نہیں تھے تب ہمارا بھی یہی تھا کہ چیزوں کو پاک کرنے کے لیے ہم کلمہ اوپر پڑھتے تھے. اس کی ذرا بات فرما دیں. کلمہ پڑھنے کا تو کہیں کوئی ثابت ہی نہیں ہے. بہرحال اس کو بسم اللہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے دھوتے وقت. باقی جب آپ اس کو دھو رہی ہے اس نجس چیز کو پانی کے ذریعے تو یہ اس سے پاک ہو جاتا ہے. جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بعض ناپاک چیزیں ایسی بھی ہے جس کا اثر اگر باقی بھی رہے تب بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پاک ہو جاتا ہے دھونے کے بعد. جس طرح کے ایک صحابیہ کے حوالے سے روایت آتی ہے، صحیح روایت ہے، کہ حیض کا جو ہے خون جب اس نے دھو لیا تو اس کے کچھ اثر جو ہے کپڑے پہ باقی رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا یضرک اثرہ، اس کا اثر جو ہے تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں کرے گا. یعنی اگر تھوڑا بہت اثر رہ بھی جائے، گہرا اگر کلر ہو تو جس کی وجہ سے اگر وہ نہ بھی اتر جائے، آپ نے اچھی طرح دھو لیا پھر بھی اس کا کلر اگر کچھ نہ کچھ اثر باقی رہا تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ جو ہے اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے. وباللہ توفیق. باہر شیخ انتظار کر رہے ہیں، میں اسی پر اکتفا کر لیتا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आयत नंबर क्या है? अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 61 में जो है लैसा अलल अमा हरज वला अलल आरज हरज का तर्जुमा हो गया था, आयत नंबर 62 पे थे। ठीक है, तो अमूमन इस जी हाँ, ये बात हुई थी मेरे कि मतलब लैसा अलैकुम जुनाह अन ताकुलू जमीअन मुश्ताता, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम इकट्ठा खाओ या अलग अलग खाओ। असल में बात ये थी कि दोनों तरफ जो है वो एक रवैया पाया जाता था। एक तरफ जो है वो ये रवैया पाया जाता था कि साथ खाने में कोई मसला है या शायना शान के खिलाफ है, या फिर दूसरा रवैया ये पाया जाता था कि अकेले खा ही नहीं सकते, खाएंगे तो साथ खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। साथ और अकेले खाने से मुराद ये है कि एक ही बर्तन में खाया जाए। हाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि एक शख्स आया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह, हम जो है वो अपने खाने में बरकत नहीं पाते हैं, हम खाना खाते हैं लेकिन हम इससे शराब नहीं होते, भूख नहीं मिटती सही से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद तुम अलग अलग खाते होगे। कहाँ हम अलग अलग खाते? फिर फरमाया कि साथ खाओ। तो साथ खाने की फजीलत है, साथ खाने की फजीलत है। असल में जो पस मंजर है ना, उससे हमें ये पता चलता है कि साथ खाना से मुराद ये भी हो सकता है कि एक ही बर्तन में खाना, क्योंकि साथ खाने में जो है वो थोड़ा सा लोग अमूमन इस तरह की ये फील करते हैं जैसे कि पता नहीं हम जो बचपन वगैरह गुजारते थे कि मुंह वाली चम्मच खाए या एक दूसरे का प्लेट वाला खाना खाए, झूठा खाए। तो अमूमन ये भी लोगों में जैसे कि आज भी पाया जाता है कि जरासीम फैलते हैं या जर्म्स जो है वो एक दूसरे से मुंतकिल होते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि साथ खाना चाहिए। अफजल ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई साथ नहीं मिले तो खाए ना, ऐसा नहीं। अलबत्ता साथ खाना जो है वो अफजल है। इस पे और मजीद देखूंगा मैं कि साथ खाने से मुराद जो है वो ये है कि साथ बैठ के खा रहे हैं, चाहे अलग अलग बर्तन में खा रहे हैं, क्योंकि ये वाला तसव्वुर तो था नहीं पहले। ये तसव्वुर तो अब है, पहले दौर में तसव्वुर नहीं था कि सबकी अलग अलग प्लेट है और एक बीच में बोल रखा हुआ है और उसमें से सब निकाल के खा रहे हैं। पहले साथ खाने का मतलब यही होता था कि एक ही थाल में जो है वो सब साथ खा रहे हैं। मजीद मैं देखूंगा इंशाल्लाह। बाकी रही बात के बाद मुफस्सिरीन ने इस आयत से ये माना लिया है कि लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरज हरज के। अच्छा, अब आ रही है सही। बाद मुफस्सिरीन ने ये माना लिया है कि ये जो आयत है वो जिहाद से मुताल्लिक है, यानी आयत का पहला हिस्सा जिहाद से मुताल्लिक है कि लंगड़े पर कोई हरज नहीं, यानी कोई गुनाह नहीं अगर वो जिहाद में पार्टिसिपेट ना करें, हिस्सा ना लें। इसी तरह जो है वो अंधे पर भी कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं अगर वो जिहाद में ना लड़े। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने जो माना लिया है वो यही है कि असल में होता ये था कि जब आयत नाजिल हुई कि ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल जो है वो बातिल तरीके से ना खाओ, तो साहबा ये समझने लगे कि अब जो है वो हमने दूसरों के घरों में नहीं खाना, क्योंकि ये दूसरों का माल बातिल तरीके से खाना हुआ। इसी तरह ये जो इस तरह के माजूर शख्सियात होती थी वो भी ये समझने लगे कि हमें लोग ज्यादा अपने घरों में बुलाते हैं खिलाने, खाना खिलाने, तो हम भी उनका माल जो है बातिल तरीके से खा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस वहम को रफा किया इस आयत के जरिए, भाई कोई हरज नहीं है अगर इस तरह के माजूर शख्सियात तुम्हारे पास आके खाते हैं, या फिर तुम अपने घरों में या अपने वालिदैन के घरों में या अपनी बहनों के घरों में या अपने भाइयों के घरों में या दोस्तों के घरों में खा लो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये अक्लुल माल बैनकुम बिल बातिल ये नहीं आता, इसमें नहीं आता, क्योंकि इसमें इंसान जो है वो अपनी एक तसल्ली के साथ देखता है कि इसके साथ जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं। और इसमें ये भी होता था कि बाज जो हजरात जो है वो अगर अपने दोस्त के घर या अपने भाई के घर जाते, तो अगर वो मर्द हजरात घर में नहीं होते और उनकी जो जौजा होती है उनको खाना ऑफर करती तो वो नहीं लेते, और वो ये समझते कि उनका बात उनकी इजाजत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, एक उर्फ में ये जानी पहचानी चीज होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने भाई के घर मेरी आना जाना रहता है तो कोई मसला नहीं अगर मैंने उसके घर में जाके फ्रिज खोल के मैंने कोई केक वेक खा लिया, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है अगर भाई वगैरह से इतनी बातचीत है, ठीक है। अगर तो ऐसा मामला है कि वो बहुत तकल्लुफाना मामला है, मिसाल के तौर पर बहन का घर है, जैसे कि हमने पिछली दफा बात की थी, सास ससुर का घर है, और वहाँ पे जाके आप फ्रिज खोल के जो है वो केक खाना शुरू कर दें तो आफत ही आनी है। तो लिहाजा हिकमत का तकाजा ये नहीं, ये आप वहाँ सास के घर जाके जो है वो फ्रिज खोल के केक खा के ये आयत पढ़ना शुरू कर दें, तो ऐसा ना कीजिएगा, वो जो है वो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो हिकमत भी एक चीज होती है जी। बाकी इस आयत में ये भी है कि अगर जब तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाह, कि तुम अपने आप पर जो है वो सलाम करो। अपने आप पर से मुराद ये है, असल में अल्लाह ताला ने अक्सर जगहों पर जो है वो अनफुसिकुम से मुराद अपने भाई लिया, यानी मुसलमान दीनी भाई।
تو اس کا مطلب یہ کہ سلام صرف مسلمانوں پر کیا جائے گا، غیر مسلموں پر اور جو غیر مسلموں کے حکم میں جیسے کہ قادیانی ہیں، آغا خانی ہیں، اسماعیلی ہیں وغیرہ، ان پر سلام کی پہل نہیں کی جائے گی. ہاں اگر انہوں نے سلام کیا تو پھر ان کو وعلیکم کہہ کے بس یہاں پہ جواب دیا جائے گا وعلیکم تک. سلام کی پہل پہلے نہیں کی جائے گی. جب ان کو سلام نہیں کر سکتے تو ان کو ان کی عید کی گریٹنگز دے سکتے ہیں، ان کو ان کی ایونٹس کی مبارکباد دے سکتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات اتنی مشکل سمجھ نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی کہ بھائی ہم جو ہے وہ دوسروں کو میری کرسمس کہہ دیں یا جشن عید میلاد النبی کہہ دیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایسی گریٹنگ جو کہ اسلامی گریٹنگ ہے وہ آپ کافر کو نہیں کر سکتے، تو کافر کی گریٹنگ آپ کافر کو کیسے کر سکتے ہو؟ یہ لوگوں کو یہ ہضم پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انفسکم سے مراد یہ بھی اور یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ پر سلام کیجیے، یعنی اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو بھی جو ہے وہ ایک سلامتی جو ہے وہ دعا ہے. اور بعض صحابہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو تشہد میں جو دعا ہے نا، تشہد میں جو سلام ہے جو ہم اپنے آپ پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو جب کوئی بھی نہ ہو گھر میں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ سلام کا طریقہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے اور دیگر صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. تیسری بات یہ کہ گھر میں جب انسان داخل ہو جائے اور کوئی بھی نہ ہو تو جنات ہوتے ہیں اور ملائکہ ہوتے ہیں، تو ان کو ہی جو ہے وہ سلام کیا جائے. تو انفسکم میں یہ تینوں معنی جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تم پر آیات نشانیاں تاکہ تم عقل استعمال کرو. دین اسلام دین عقل ہے، عقل کا دین ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر دین کو سمجھنا ہے تو عقل کی روشنی کو، عقل کی شمع کو بجھا دو. دین اسلام عقل والا دین ہے. یہ تو نصرانیت اور یہودیت اور دیگر ادیان ہیں جو عقل کے منافی ہیں. دین اسلام تو عقل کے مطابق ایسی قرآن میں بار بار جو ہے وہ تعقلون یعقلون اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اگلی آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع. سوال ہے کوئی؟ مومن تو بس یہ ہے ایک پلیٹ سے واقعی جلد پیٹ بھر جاتا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک کا کھانا دو کو، دو کا چار کو، چار کا آٹھ کو ہو جاتا ہے. کافی انسان کو عموماً جب کوئی آ جاتا ہے مہمان تو یہ تھوڑی سی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وہ میرے کھانے میں شریک ہو جائے گا یا ابھی تو اتنا ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کرے گا تو اصل تو چیز برکت ہوتی ہے نا. اسی لیے کہ پلیٹ کو طریقے سے جو ہے وہ انگلی کے ساتھ چاٹ کے کھایا جائے. کیا پتا کون سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو اگر تو ہم دو پوری دیگ بھی کھا جائے نا تو بھی برکت نہیں ہوگی اگر اس حصے کو چھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو. تو برکت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا اپنا فائدہ دے کے جائے. برکت کسی بھی چیز میں وہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کا فائدہ مل کے رہے. مال میں برکت یہ ہوتی ہے کہ مال کا فائدہ جس وجہ سے مال کمایا جا رہا ہے وہ فائدہ مل کے رہے. اب مال کا مال کس مقصد سے کمایا جاتا ہے؟ اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے. اب بے برکتی مال میں یہ ہے کہ مال تو بہت سارا ہے لیکن آپ کو سکون نہیں مل رہا، یہ بے برکتی ہے. کثرت ہی برکت نہیں ہوتی. تو اسی طرح کھانا اپنا مقصد ہے، یعنی کھانا آپ کو کھڑا رکھے، کھانا آپ کو ایکٹیو اور چست رکھے، کھانا آپ کی صحت کو اچھا رکھے، یہ مقاصد ہے کھانے کے. اور کھانا آپ کو پلیجر بھی دے، لذت بھی دے. تو اگر یہ مقاصد نہیں مل رہے کھانے کے تو پھر برکت نہیں ہے، چاہے پوری دے گی کیوں نہ کھا جائے. اگلی آیت نمبر 62 ہے انما المؤمنون، مومن تو بس یہ ہیں کون لوگ؟ جو الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى عَمْرٍ اور جب وہ ہوں رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم علی امر جامع ایک اجتماعی امر میں، یعنی ایسا ایونٹ ہو یا ایسا معاملہ ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو، مسلمانوں کو جمع کیا ہو. کوئی جہاد کا ایونٹ ہو، کوئی جمعے کا وقت ہو، یا ایسی عام درس کے لیے، یا کسی ایک معاملے کے لیے، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شرعی معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی دین کی تعلیم کا معاملہ ہو، کوئی بھی اجتماعی معاملے میں جب وہ رسول کے ساتھ ہوں تو لم یذهبوا، تو وہ نہ جائیں، یعنی اس اجتماع کو چھوڑ کے نہ جائیں، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں. تو یہ مومن کون ہے؟ جو رسول کی مجلس میں جب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے نکلے نہ جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لیں. اور یہ معاملہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر ولی الامر کا ہے. ولی الامر نے کسی معاملے میں آپ کو جمع کیا ہے، ولی الامر جو بھی اسلامی امور کا سربراہ ہو، اسلامی اجتماعی نظام کا سربراہ ہو، اسلامی جماعت کا سربراہ ہو، تو اس میں جب آپ ہوں تو اس کو آپ نے وہ اگر چھوڑ کے نہیں جانا جب تک کہ آپ اجازت نہ لیں. ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. فاذا استأذنوک لبعض شأنہم، بس جب یہ آپ سے اجازت طلب کر لیں اپنے بعض معاملوں کے لیے، فأذن لمن شئت، تو آپ اجازت دیجئے جس کے لیے آپ چاہیں، منہم، ان میں سے، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے استغفار کریں اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ
بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. شیخ ایک سوال ہے جی. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا اس میں کہ مومن وہ ہے جو رسول کی مجلس سے نہ نکلیں تب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں، تو مطلب کلاس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں اور ٹیچر کی جب تک اجازت نہ لیں تو وہ نہ نکلیں کلاس سے جب تک کہ ٹیچر نہ اجازت دے. بہرحال یہ کلاس کے ٹیچر کے لیے تو نہیں اپلائی ہوتا، ولی الامر اور اجتماع کسی دینی معاملے میں اجتماع وہ اس میں ہوتا ہے. البتہ سلف صالحین صحابہ ان سب کو دیکھیں ہم تو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ استاد کے سامنے بہت ادب ہوتی تھی کہ اگر استاد کو پوچھ کے باہر جانا، اجازت لے کے باہر جانا، یہ تو دور کی بات ہے. امام مالک یا امام شافعی غالباً رحمہ اللہ ان میں سے کوئی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہم اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ صفحہ جو ہے نا وہ بھی بڑی شائستگی سے موڑتے تھے، یا موڑتے ہی نہ تھے کہ کہیں جو ہے وہ استاد تنگ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اساتذہ کا بہت قدیم دور میں ہمارے اسلاف میں ادب ہوتا تھا. آج یہ ادب بالکل مفقود ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ہمارے اساتذہ جو ہے وہ ہمیں یہ بات بتایا کرتے تھے کہ جو استاد کی ادب نہیں کرے گا وہ علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات طے ہے، جو استاد کی ادب نہیں کرے گا وہ علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا. مقصد یہ ہے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے. آیا کہ یہ بات آیت میں داخل ہے یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اساتذہ کا ادب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنا ہے. ظاہر سی بات ان کا ادب بنتا ہے. ہم اپنے استاد سے جب اختلاف بھی کرتے تھے نا تو ہم پتہ کیسے کرتے تھے. ہم جب استاد، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت اچھے تھے، لیکن چونکہ ہم نے غلطیاں کی شروع میں تو پھر سیکھے استاد سے ہی. استاد نے ہی ہمیں ادب بھی سکھلایا کہ جب ہمیں استاد کی کوئی بات سے اختلاف ہوتا تھا تو ہم لڑتے نہیں تھے، ہم سوالیہ انداز میں پوچھتے تھے. اچھا استاد شیخ صاحب یہ جو ہے پھر اس طرح ہو جائے تو ہم ایسے اختلاف کیا کرتے تھے. اگر اختلاف بھی کرنا ہوتا تھا لڑتے نہیں تھے. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے. اگر استاد سے آپ لڑیں گے یا استاد سے بدتمیزی کریں گے، استاد کو حکمتیں سکھانا شروع کر دیں گے کہ حکمت تو استاد جی شیخ صاحب یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے استاد اپنی حکمت کو استعمال کرنے میں غلطی پر ہو سکتا ہے مانا، لیکن آپ اگر تنقید کر رہے ہیں تو کم از کم آپ استاد کے درجے پہ تو ہوں کہ آپ نے اتنے سال پڑھا ہو اور پڑھایا ہو اور مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں. پھر جا کے آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ استاد جی یہ حکمت کے خلاف ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی انداز میں، احترام میں. بعد میں صرف اپنی نہیں کرا، عمومی طور پر اساتذہ کا ادب چونکہ بات نکلی تو ہم نے یہ بتا دی. اگلا ادب جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب تم نے نبی سے اجازت مانگنی ہے نا تو دیکھو کیسے مانگنی ہے. اگلی آیت میں بتا دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جب لا تجعلوا تم نہ بناؤ دعاء الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کو، بینکم کدعاء بعضکم بعضا اپنے درمیان جیسے کہ تم بعض بعض کو پکارتے ہو. یعنی جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی ہے تو بڑی شائستگی اور ادب سے لینی ہے. ایسے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے یا محمد کہہ کے اس طرح کے الفاظ، بلکہ القاب کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح شائستگی سے ان سے اجازت طلب کرنی ہے اور آوازیں اونچی نہیں کرنی. ایک تو معنی یہ ہے. دعا رسول جو ہے یہ معنی کر سکتے ہیں کہ ابھی جو میں نے معنی کیا وہ مصدر کی اضافت اپنے مفعول کی طرف ہے. اس کو یوں کہیں مصدر کی اضافت اپنے مفعول کی طرف ہے. یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ. یہاں پر الرسول جو ہے یہ مضاف ہے نا، اور دعا کیا ہے مضاف ہے. تو یہ مضاف جو ہے وہ اپنے مفعول بھی کی طرف مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مفعول بھی کے مقام پر آ رہا ہے. یعنی مقصد یوں لا تدعوا الرسول، یوں مانا ہے لا تدعوا الرسول، تم رسول کو نہ بلاؤ، بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی جو ہے وہ مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف اس معنی میں ہے. یعنی دعاء الرسول یہاں پہ رسول جو ہے بحیثیت فاعل ہے کہ رسول کے بلانے کو، یعنی جب رسول تمہیں بلائے تو رسول کے پکارنے کو یا رسول کے بلانے کو تم ایسے نہ سمجھو کہ یہ کوئی عام پکارنا ہے یا عام بلانا ہے جیسا کہ تمہیں کوئی بھی بلا رہا ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں یا پکاریں کسی وجہ سے کسی مقصد سے تو تم اس کو ہلکا نہ لو کہ جیسے کہ تم بعض بعض کی ندا کو ہلکا لے لیتے ہو یا بعض بعض کی بلانے کو ہلکا لے لو، بلکہ رسول کا بلانا عام شخص کے بلانے کے مطابق نہیں ہے. ہاں دو معنی ہو رہے ہیں، رسول کو بلانے کا اور رسول کے بلانے کا. تو رسول کو بلانے کا اس کو میں نے کہا کہ مصدر کی اضافت اپنے مفعول بھی کی طرف ہے، اور رسول کے بلانے کا اس میں مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے. اور ایک اور معنی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول کی دعا کو، دعا جو ہم کرتے ہیں تو تم رسول کی دعا کو عام شخص کی دعا جیسا نہ سمجھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں ظاہر سی بات مستجاب دعوات و نبی ہیں اور رسول ہیں. بہرحال یہ تھوڑا سا سیاق کے مطابق معنی نہیں ہے، لیکن بہرحال معنی لیا جا سکتا ہے. پہلے جو دو معنی ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں.
रसूल को बुलाना जो है वो मफूल बिही। हाँ हाँ, एक फाइल है और एक मफूल। जी दोनों कर सकते हैं आप, दोनों दोनों राज्य हैं, दोनों सही है, दोनों बैग वक्त ले सकते हैं कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को आम लोगों के बुलाने की तरह ना समझो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने में आम लोगों को पुकारने की तरह ना समझो कि जैसे कि तुम आम लोगों को नामों के साथ पुकारते हो तो रसूल को भी नाम के साथ पुकारो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़द यअलमुल्लाहु allज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम, तहकीक बिलाशुबह जानता है अल्लाह ताला उन लोगों को जो यतसल्ललूना जो खिसक जाते हैं चुपके से, मिनकुम तुम में से, लिवाजा आड़ पकड़ते हुए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो लोग मोमिन, जो उनकी कोई एक सही एक्सक्यूज होती थी, सही हाजत होती थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगते, तो जब वो जा रहे होते थे मुनाफिकीन भी उनके पीछे पीछे आड़ लेके निकल जाते, खिसक जाते थे। तो अल्लाह ताला जानता है तुम किससे छुप रहे हो। फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, तो बस डरना चाहिए उनको, आगाह हो जाना चाहिए कि अल्लज़ीना फलयहज़रिल लज़ीना, वो लोग जो है डर जाएं, वो लोग जो युखालिफूना, जो लोग एराज करते हैं या पीछे रहते हैं, अन अम्रिही, रसूल के हुक्म से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन तुसीबहुम, यानी जो रसूल के हुक्म से पीछे रह जाते हैं। मुखालफत की बात नहीं हो रही भाई, पीछे रहने की बात हो रही है कि हाँ जी हाँ कर लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, जी हाँ कर लेंगे, 40 साल की उम्र में कर लेंगे। युखालिफूना का माना जो है वो तखालुफ, ये पीछे रहने को भी कहते हैं, और युखालिफूना अन जो उसका सिला आ रहा है ना, ये इस माने पर दलालत कर रहा है कि ये पीछे रहना जो है वो एराज की वजह से था, इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी सुन्नत को, अन इस माने पर दलालत कर रहा है। ठीक है, जैसे कि रग़िबा फी का माना होता है किसी में रग़बत रखना, और रग़िबा अन का माना होता है किसी में बेरग़बती रखना। तो अन उमूमन इसी सिलसिले, इसी माने के लिए आता है इन तरह के मानों में। तो युखालिफूना, ये जो पीछे रहते हैं, अन एराज करते हुए, यानी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, लिहाजा तर्जुमा क्या है, डर जाना चाहिए उन लोगों को, किन लोगों को, जो पीछे रहते हैं एराज करते हुए। एराज करते हुए का माना कहां से आ रहा है, अन से। अम्रिही, किससे पीछे रहते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। किस चीज से डरना चाहिए, अन तुसीबहुम, कि उनको पहुंच जाए, फितनतुन, कोई बड़ा फितना, औ युसीबहुम, या उनको पहुंच जाए, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब, यानी दोनों में से एक तो पहुंचेगा, दोनों भी पहुंच सकते हैं, लेकिन दोनों औ जो है वो यहाँ पे इस माने में कि या तो ये नहीं, या तो दोनों पहुंचेंगे या कम से कम एक पहुंचेगा। अब इसकी इस्तिलाह में क्या कहते हैं उसको, ये बलागत और नहव की इस्तिलाह है, उसमें हम नहीं जाते। माना यह है कि दोनों, एक सेकंड, दोनों में से कोई एक तो पहुंचेगा, या तो बड़ा फितना, और फितने को जो है ना उमूमन जब फितना आ जाता है तो फितना शिर्क के माना में भी आता है। तो लिहाजा अहले इल्म फरमाते हैं जैसे कि क़िताल करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, कुरान में आयत है, यहाँ तक कि शिर्क और कुफर बाकी ना रहे। तो अहले इल्म फरमाते हैं कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बेपरवाही बरतते हुए, एराज करते हुए पीछे रहते हैं, तो अन करीब वो, उनसे डर है कि वो शिर्क या कुफर में मुब्तला ना हो जाए। अच्छा, ये आयत उसूल फिक्र में आपने पढ़ा होगा, अल अम्रु लिल वुजूब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर जो है, अमर का सीगा वजूब पर दलालत करता है। इसकी दलील ये आयत है, अल्लाह ताला ने नबी के हुक्म से, युखालिफूना अन अम्रिही, अमर, तो लिहाजा उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के नबी के अमर की मुखालफत करें या उससे पीछे रह जाए। ठीक है, तो अल अम्रु लिल वुजूब जो है उसूल फिक्र भी जाहिर बात है कुरान हदीस की नस पर कायम है ना, अपनी तरफ से तो नहीं बनाया उलमा ने। तो अमर वजूब के लिए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई अमर के सीगे से बात फरमा दे, अगर तो कोई करीना सारफा ना हो, तो फिर ये वजूब पर दलालत करेगा। दलील इसकी आयत है, क्यों, क्योंकि अगर ना करने की सूरत में फितना या दर्दनाक अजाब पहुंच जाएगा। जी सवाल था ऑनलाइन स्टूडेंट का, वो कर ले सवाल। जज़ाकल्लाह खैर सर, आपकी बाकी तफसील में मेरा जवाब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फीक। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अला, खबरदार, ये हरफ तंबीह है, सुन लो, इन्ना लिल्लाहि, बेशक अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए। ये लाम किसका है, तालील का है, आकिबत का है, तमलीक का है, जी मिल्कियत का है। और ये लाम जो है वो खुसूसियत का भी है, कि खालिस अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह ही की मिल्कियत में। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में लिल्लाह है ना, तो तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए खास है। ये लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में लाम जो है वो खुसूसियत का है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए खास है। लिहाजा मैं यूं नहीं कह सकता अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए खास है। तमाम तारीफें नबी के लिए हैं, ये नहीं कह सकता, क्योंकि तमाम तारीफें खास अल्लाह के लिए। तो लिल्लाह में जो लाम है वो इख्तिसास का है और
تملیک کا ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اب ہی جو ہے وہ خاص کا معنی آ گیا، ٹھیک ہے، اور ہی جو ہے وہ جار مجرور مقدم کرنے سے بھی معنی آ رہا ہے. تو کتنی تاکید ہے اس کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے بس، اور کسی کی نہیں ہے. کیا چیز میں اللہ کی ملکیت ہے؟ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ، بلا شبہ وہ جانتا ہے جو کچھ جس چیز پر تم ہو، یعنی دلوں کا حال وہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الیہ، اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُهُم، بس تمہیں وہ خبر دے گا. نبا اصل میں کہتے ہیں جو کہ بڑی عظیم خبر ہو، جیسے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. خبر عام خبر ہوتی ہے، نبا خاص خبر، عظیم خبر کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں نبا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا، عظیم خبر. بما عاملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا. تو خبر دے گا سے مراد کیا ہے؟ حساب لے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب لے گا. خبر دینے سے مراد اللہ تعالیٰ بتائے گا اور پھر پوچھے گا کیوں کیا، حساب لے گا، مناقشہ ہوگا. الا ماشاء اللہ، اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا، علم رکھنے والا ہے. سورت مکمل ہو گئی. کوئی سوال ہے؟ ہم اگلی سورت کی طرف پہنچتے ہیں. سر میرا ایک سوال ہے، میں پوچھ سکتی ہوں اس میں؟ جی. یہ آپ نے جو آیت بتائی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو یہ ان صحابہ کے بارے میں ہے جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر ایک صحابہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا، پھر ان کی جو ہے تو یہ ان کے بارے میں ہے، یا میری تھوڑا یہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تجہروا له بالقول، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم بعض. یہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے، اس میں جو ہے وہ ایک صحابی تھے کہ جو اونچی آواز میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول دیا کرتے تھے. تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں آخر میں ہے ان تحبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تو وہ جو ہے صحابی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ذہن سے نکل گیا. تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا کہ اب تو میرے اعمال برباد ہو گئے. میری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز اونچی ہو جاتی تھی. ہاں، لاؤڈ تھی. تو اس پہ بھی دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس پہ بھی یہ بھی ادب ہے نا کہ اونچی ہو جاتی تھی. تبھی تو وہ اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں صحیح ہے، تم نے جو ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو. مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام حالات میں بھی آواز اونچی نہ ہو، لاؤڈ نہ ہو. تو وہ اس بارے میں ہے. یہ جو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا، بہرحال میرے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کا آ رہا ہے، صحیح سے علم نہیں ہے، صحیح سے حدیث نہیں آ رہی میرے ذہن میں، اور صحیح سے یہ بات بھی نہیں آ رہی کہ وہ کس آیت کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے، یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، کتاب التوحید میں کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید کا اضافہ کر دیا. پچھلے سال کتاب التوحید میں آپ لوگوں نے مجھ سے پڑھا ہے یہ. جی سر وہ صحابی حضرت قیس تھے، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز فطری طور پر ہی اونچی تھی. جی ہاں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بند رکھا تھا. ٹھیک ہے. حساب یسیر ہوگا یا حساب ہوگا نہیں؟ حساب یسیر ہوگا. حساب دو طرح کے حساب ہے، ایک حساب عرض ہے اور ایک حساب مناقشہ ہے. حساب عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا اے بندے تو نے فلاں گناہ نہیں کیا، تو نے فلاں گناہ نہیں کیا. بندہ اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہ گنواتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو بندے میں جرأت آ جائے گی کہ اللہ میرے تو یہ بڑے بڑے گناہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یہ پیشی ہوگی صرف، یہ تو ہوگی ہر کسی کے ساتھ ہوگی. جو نقاش والا حساب ہوگا نا، مناقشہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ بندے سے اقرار کرائے گا اور پھر اگلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیوں کیا، اور پھر اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. تو جب مناقشہ کیا جائے گا تو بندہ ہلاک ہو جائے گا. اور حساب عرض جو ہے وہ آسان حساب ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حساب نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ آسان حساب ہوگا. چلے اگلی سورت میں آتی، سورہ فرقان. سورہ فرقان جو ہے وہ مکی سورت ہے پوری راجہ قول کے مطابق، اور اس میں جو بات ذکر ہوئی ہے وہ اس قرآن کی عظمت، یعنی اس سورت کے مقاصد میں سے قرآن کی عظمت ہے، اور کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان طعن اور اعتراضات کا جواب کس طریقے سے دیا ہے. تو شاید کہ آپ کو کچھ کا پچھلا دلائل اسلام یاد آ جائے. آپ کو یاد کرانے کی کوشش کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً اس صورت میں، تفصیل نہیں کریں گے، صرف آپ کو جگاتے رہیں گے کہ آپ کچھ پچھلے سال دلائل اسلام میں سے کچھ پڑھ کے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے اور ان پر جو جوابات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والا ہے
وہ ذات نزل الفرقان جس نے فرقان نازل کیا، الفرقان علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ بندہ ہو، تاکہ وہ ہو للعالمین جہانوں کے لیے نذیرا ڈرانے والا۔ بابرکت ذات ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں تمام اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بابرکت ذات ہے، برکت اسی سے نکلتی ہے، اور برکت کسی ذات میں ڈالنے والا ہے تو وہی ہے۔ کسی بھی مخلوق میں مستقل کوئی برکت نہیں پائی جاتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہ برکت نہ ڈالی جائے۔ تبرک کے دو اصول تھے جو میں نے پچھلے سال آپ کو سکھائے تھے۔ تبرک کی دو شرائط تھیں برکت حاصل کرنے کی، ایک تو یہ ہے کہ برکت لینے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہو، یہ بھی ثابت ہو۔ یہ جو دو شرائط پوری ہو جائیں گی تو پھر اس شے کا بابرکت ہونا لازم آئے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی چیز کو بابرکت نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اصل برکت کا منبع، سورس وہ اللہ ہی ہے، بڑی بابرکت ذات ہے، اس کی صفات کمال کی ہیں، اس کے افعال حکمت اور علم سب کمال کا ہے۔ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ذات ہے۔ نزل الفرقان، اب دیکھیں وہ بابرکت ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا۔ یہ فرقان جس ذات کی طرف سے آئی وہ بڑی بابرکت ہے۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی، کس میں؟ حق اور باطل، حق اور باطل۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی وصف ہے نا وہ بھی یہی ہے، فرقان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور قرآن بھی فرقان ہے، اور یوم بدر کو بھی فرقان کہا گیا، قرآن میں اس کو بھی فرقان کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے حق اور باطل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف باطل کا رد کرنا ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف حق کو اسٹیبلش کرنا ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنا ہے، یعنی انسان کی دعوت سے حق اور باطل میں فرق ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہی قرآن فرقان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہے، یوم بدر بھی فرقان تھی۔ اعلی عبد ہی اپنے بندے پر، یہ عبد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ وصف ہے۔ عبد جو ہے اہم مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ جن میں لما قام عبد اللہ، معراج کے موقع پر کیا ہے آیت؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبدہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چیلنج کے مقام پر بھی عبد کا وصف آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض اہم مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف آیا ہے وہ عبد آیا۔ عبد کوئی چھوٹا لیول نہیں ہے، عبودیت کے لیول کو پا لینا، یہ انبیاء ہی عبودیت کی تکمیل تک پہنچے ہیں، اللہ کی بندگی واقعی۔ جی ہاں یہ ہو گیا جی سر۔ جیسے عبد ہی ہے اور جگہ پہ بھی عبداللہ آیا یا عبدہو آیا، تو یہ جو ضمیر لگ جاتی ہے اور یہ ضمیر کا مرجع جو ہے اللہ کریم سے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کی شان میں ضمیر کا اضافہ مرجع جب نحو کی بات کریں نا تو ہمیشہ جہاں پہ لفظ اللہ ہے تو لفظ جلالہ کا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا فاعل لفظ جلالہ ہے، یا اس کا مفعول بھی لفظ جلالہ ہے، یا اس کا مرجع لفظ جلالہ ہے۔ اللہ کا نام اس نحوی ترکیب میں اللہ کو نہ لایا کریں، اللہ کی ذات۔ سر آپ نے صحیح رہنمائی فرمائی۔ تو یہ جو اس کی ضمیر لفظ اسم الجلالہ کی طرف جا رہی، تو اس کی وجہ سے بھی عبد کی شان بڑھ جاتی ہے، جیسے کہیں ہم درس میں یا کسی میں سنتے ہیں کہ عبد کی شان کا اضافہ جو ہے وہ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ جی ہاں اللہ کا بندہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اور کسی کا تو بندہ نہیں ہے، تو جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اس کی شان میں، اس میں کوئی شک نہیں، اضافہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کر رہے ہیں، اور تعارف کسی مقصد سے کر رہے ہیں، اور وہ مقصد جو ہے وہ توحید کا اثبات ہے۔ وہ ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا، اور جس نے فرقان نازل کیا، جس نے قرآن نازل کیا، یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے جس کی ملکیت میں ہے، لہ ملک السماوات، جس کے پاس ہے ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں اس نے بنایا کوئی بیٹا، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک، فی الملک، اس کی ملکیت میں، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز پیدا کی، فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز ایک مقدار، ایک اندازے سے جو ہے وہ مقدر کی، فقدرہ یعنی مقدر کی، تقدیرہ ایک مقدار کے مطابق۔ عموماً جو ہے نا یہاں پہ ترجمے میں آپ دیکھیں گے اندازہ کیا جاتا ہے، ایک اندازے کے مطابق۔ اندازہ اپنے لٹرل سینس میں نہیں ہے، یہ اندازہ وہ اندازہ نہیں ہے جس کو ہم اپروکسیمیشن کہتے ہیں یا ایسٹیمیشن کہتے ہیں، یہ اردو والا اندازہ نہیں ہے، یہ مقدار، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی مناسب مقدار میں پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندازہ جو ہے یہ الفاظ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے اندازہ جو ہے وہ اردو لغت میں مقدار کے معنی میں بھی ہوتا ہو، لیکن عموماً جو اندازے میں ایسٹیمیشن کا معنی پایا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز اندازہ نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر وہ مقدار سیٹ ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو 2 پر دیے ہیں تو اس کے بالکل مناسب وصف کے مطابق ہے۔ اسی طرح انسان کو جس سائز کا ناک دیا ہے، جس سائز کی آنکھیں دی ہیں، ہر انسان کو مختلف سائز کا ناک دیا ہے، وہ اسی پر زیادہ جچتا ہے، اسی کے زیادہ مناسب اور مطابق ہے۔ یہ معنی ہے قدرہ تقدیرہ کے، کہ ہر چیز اس کو اس کے
مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دی. اور سبحان اللہ اس میں ہم اگر غور کریں گے, ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں اس چیز کو بہت ہی پھیلایا ہے کہ ہر چیز کو مطلب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناک اسی جگہ کیوں رکھی, کہیں اور جگہ رکھ دیتے تو اس جگہ اتنا مناسب ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب اس کو ہم سائنس میں بھی یہ پڑھتے ہیں نا کہ ہر باڈی پارٹ اپنی جگہ پر اور جس طریقے سے کام کر رہا ہے بالکل ایگزیکٹلی اپنے فنکشن کے لیے کام کر رہا ہے. یعنی اگر ان کو تھوڑا سا ہارٹ کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے, تھوڑا سا بالکل فائن ٹیوننگ آرگومنٹ یاد آ رہی ہے جی, یہ وہی چیز ہے کہ اتنی فائن ٹیونڈ ہے مخلوق آپ نہیں تھے دلائل اسلام میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ریفرنسز دے کے آگے چلیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سورہ فرقان میں جو ہے چونکہ یہ توحید اور عقیدے کا اثبات ہے, اور چونکہ ہم نے دلائل اسلام میں جو ہے وہ عقیدے کا اثبات قرآنی عقلی دلائل سے کیا تھا, اس لیے یہ باتیں بار بار کچھ نہ کچھ طریقے سے آئیں گی. تو فائن ٹیوننگ آرگومنٹ جو ہے وہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, ہر چیز کو اس کے ایک اندازے کے مطابق, حتیٰ کہ 0.00001% بھی اگر اس فزیکل لاز میں یا مخلوق میں یا سائز میں کوئی بھی کیریکٹرسٹکس میں چینج آ گیا تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور وہ فنکشن لوز کر دے گا, وہ جس کے لیے وہ ڈیزائن تھا. دلیل اتقان, جی ہاں دلیل اتقان کے نام سے میں پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لم یتخذ ولدا, یہاں پہ نصارہ کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی, اس کے لیے تو آسمان اور زمین ہے. یعنی نصارہ پر رد ہے. دلیل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہ بنایا. اس کی لاجک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں بنایا ہے, آیت کے شروع میں لاجک ہے اس کی. جب تمام ملکیت اس کے پاس ہے, اس کو کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا تو وہ بناتا ہے یا کرتا ہے پیدا جس کو حاجت ہوتی ہے, بڑھاپے میں کام آئے گا یا مجھے سپورٹ کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو جب تمام آسمان اور زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی. یہ لاجک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بنایا. اور شریک کی بھی ضرورت نہیں ہے, شریک کی بھی ضرورت نہیں ہے. شریک تو اس کا ہوا, پارٹنرشپ تو وہاں ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ انسان تمام چیزیں خود سے نہیں کر سکتا. خود سے کرنے کی تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں تمام چیزیں, اس کو پارٹنرشپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ لاجک ہے اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ اگر شریک کی نفی کر رہا ہے اور ولد کی نفی کر رہا ہے تو لاجک کیا دی ہے, لہو ملک السماوات والارض, یہ لاجک ہے. اور اس کی ملکیت تو ایسی ہے کہ اتنی فائن ٹیونڈ ہے کہ وہی خالق ہے. لہٰذا اگلی آیت میں آ رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, اور انہوں نے بنا لیے, پکڑ لیے, کیا پکڑ لیے, کیا بنا لیے, آلہہ, معبود بنا لیے, من دونہ, اللہ کو چھوڑ کے. ایسے معبود بنائے لا یخلقون شیئا, جو پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے, جو تخلیق, جنہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا. وہم یخلقون, حالانکہ وہ اس حال, حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے. ولا یملکون لانفسہم ضرا, اور نہیں وہ ملکیت رکھتے اپنے آپ کے لیے کوئی تکلیف کی, یعنی اپنے آپ کو وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, دوسروں کو پہنچانا تو دور کی بات ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا, اور نہ وہ ملکیت رکھتے ہیں موت کی اور حیات کی, یعنی موت اور حیات, زندگی اور موت دینا کسی اور کے بس کی بات نہیں, اللہ ہی کی ملکیت ہے. ولا نشور, اور دوبارہ اٹھائے جانے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی 4 دلیل دی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ معبودان باطلہ کی بھی 4 دلیل دی ہیں. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی نفی کی ہے اور 4 لاجکس بیان کی ہیں, جس سے یہ ثابت ہوا کہ معبود برحق وہ ہوتا ہے جس میں یہ 4 چیزیں ہوں, اور معبود باطل وہ ہوتا ہے جس میں یہ 4 چیزیں نہ ہو. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے اس کا خالق ہونا, لہذا معبود وہی ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے. مخلوق معبود نہیں ہوا کرتا. دلیل خلق, دلیل خلق ہم نے پڑھی تھی, مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے, اور جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. تو لہذا پہلی دلیل کیا ہے کہ یہ معبود جتنے بھی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے یہ غلط ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ خالق نہیں ہے. پہلی دلیل یہ لا یخلقون شیئا, پہلی دلیل. دوسری دلیل یہ خود مخلوق ہے, یہ تو خود محتاج ہے کہ ان کو کوئی پیدا کرے, پیدا ہونے میں وہ کسی کے محتاج ہے, تو تمہاری کیا وہ کریں گے, یعنی وہ معبود, وہ تم ان کی عبادت کیسے کرو. تیسری, ان کے پاس اپنی نفع نقصان کی ملکیت نہیں ہے, تو تمہیں نفع نقصان کیسے دیں گے. چوتھی, زندگی اور موت دینے میں اور دوبارہ اٹھائے جانے میں وہ قادر نہیں ہے, تو پھر تمہاری مدد کہاں سے کریں گے. لہٰذا معبود برحق وہ ہے جس میں پہلی وہ خالق ہو, دوسرا مخلوق نہیں ہو, تیسری نفع نقصان کا مالک ہو کامل, چوتھی جو زندہ اور مردہ اور دوبارہ اٹھانے پر قادر ہو. جو ان صفات سے عاری ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ مشرکوں کو عقلی دلیل دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال ہے تو کر لیں, چل اگلی کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سر میرا ایک کوشچن ہے, پیچھے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ فن کی خوب جو شادی شدہ نہیں ہے ان کی شادی کرا دو, تو یہ میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ کراؤ, لیکن جسے تقدیر جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتائی, جگہ وقت ہر کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے, جیسے یہاں پر بھی ہم نے پڑھا, تو وہ کیا چیز ہے. سوال واپس سے دہرائیں.
मतलब हमने सूरह नूर में पढ़ा ना कि जो गैर शादीशुदा हैं तो उनकी फन के खुद उनकी शादी करा दो, तो उनका निकाह करा दो। तो मतलब लोगों से कहा है कि तुम करा दो, लेकिन ये तो वक्त जगह हर चीज वो तो अल्लाह ताला ही ने सेट करी हुई है ना, ये तकदीरा, जैसे अभी भी आप हम लोगों ने पढ़ा। तो अब उसका क्या है, ये समझ में नहीं आ रही मेरी बात कि जब इंसानों से कहा कि तुम कराओ तो क्या मतलब इंसानों से नहीं कही है, ऐसा नहीं कि पूरी कौम से कहा जा रहा है भाई अपने लोगों को निकाह कराओ, नहीं, मतलब जो ये उनके औलिया से फादर मुखातिब है। हाँ, यानी उनके जो फादर लड़की और लड़के, लड़कियों के औलिया हैं, चूंकि खुद से तो निकाह नहीं कर सकती ना लड़की, लड़की को वली की जरूरत है, ला निकाह इल्ला बिवली। वहां पे मैंने ये वजाहत की थी कि अपने यानी यहाँ पे जो मुखातबीन है वो जो है वो औलिया हैं, वो मुखातबीन है। तो मुखातबीन से कहा जा रहा है कि तुम इनके निकाह करवाओ, ठीक है, खुद नहीं कहा जा रहा। जाहिर सी बात है, खुद लड़का लड़की खुद से तो बैठ के जो है वो रिश्ते नहीं देखेंगे ना, इससे तो फिर जो है वो काफी फसाद हो जाएगा कि लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं जी कि ये मतलब चेक करने के लिए पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो उमूमन जो है वो एक मुहज़्ज़ब माशरे में वालिदैन या औलिया जो है वो निकाह कराया करते हैं। लेकिन इसका वक्त तो अल्लाह ताला के पास मुकर्रर होता है कि बाज़ वक़्त इंसान कोई भी होता है, कोशिश से कर रहा है या जो भी है, लेकिन उसका वक्त तो एक अल्लाह ताला के ही पास मुकर्रर होता है और जहाँ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फसादात फिर वैसे भी हो जाते हैं कि उसने शादी करा दिया, उसने ये कर दिया, तो फिर वो सब चीज़ें क्या होती हैं फिर? तो अल्लाह ताला ने रिस्क का हुक्म दिया है, रिस्क तो अल्लाह के पास होता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जाओ फसअू इला वो है ना जुमे वाली आयत सूरह जुमा की जो है, फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फضलिल्लाह। अल्लाह ताला ने अपना रिस्क तलाश करने का कहा है, और ये भी कहा है कि रिस्क जो है वो हम देते हैं। तो रिस्क जब मुकद्दर है तो फिर तलाश करने की क्यों कहा है? तो बात ये है कि जब निकाह मुकद्दर है तो निकाह करने का क्यों कहा है? तो भाई हमने तो हमें तो असबाब इख्तियार करने हैं ना। असबाब तो हमने, ये तो तकदीर का मसला है कि अल्लाह ताला ने हर चीज लिख दी है, लेकिन हमने असबाब इख्तियार करने, क्योंकि हमें तो नहीं पता। और हर वो शख्स जो है जिसके लिए वो पैदा किया गया है उसके लिए वो आसान कर दिया जाता है। तो हमसे जो है वो सवाल नताइज के बारे में नहीं होगा, हमसे सवाल असबाब के बारे में होगा कि असबाब इख्तियार किए थे नहीं किए, इस पे हम बताओ। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, सुभान अल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की जो है वो सूरह नूर की आयत नंबर 22 से 26 तक जो है वो क्लासेस मिस हो गई हैं। तो इंटरनेट का कोई इशू रहा है, तो ऑन साइड स्टूडेंट से गुजारिश है कि थोड़ा सा ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है वो हेल्प कर दें, उनको नोट्स दे दें या उनको समझा दें। नोट्स भेजे में, ठीक है, नोट्स भेजे में, या कुछ खवातीन कह रही है कि नोट्स भेज दिया।